السلام علیکم۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے 24/7 ٹینز ورکشاپ۔ آج کے ہمارے مہمان ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب ہیں۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ کے لیکچرز وافر مقدار میں موجود ہیں۔ آپ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، تقریباً 2 درجن سے زائد کتابیں ابھی تک تحریر کر چکے ہیں، اور یہ کتابیں پاکستان کے علاوہ انڈیا، بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھی شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف میگزینز میں 200 سے زائد آرٹیکلز آپ کے پبلش ہو چکے ہیں، اور یوٹیوب پر آپ کے بہت سے لیکچرز موجود ہیں۔ آپ اسکول آف سوشل سائنسز فاؤنڈیشن لاہور کے CEO ہیں۔ ہم آج کی ورکشاپ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ورکشاپ کا جو موضوع ہے، یہ اصل میں استاد محترم کی ہی تخلیق ہے۔ آپ نے کچھ سال پہلے ایک ورکشاپ کا آغاز کیا جو 24/7 ورکشاپ ہے، اور خاص طور پہ یہ ینگ بچوں کے لیے ہے جو 13 سال سے 20 سال کی عمر کے ہیں، اور ان کو پورا 1 ہفتہ قیام کروایا جاتا ہے ادارے میں، اور مختلف ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں۔ تو یہ ورکشاپ کیا ہے، اور اس ورکشاپ میں کون سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں اور کیا تجربات ہیں، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ورکشاپ ہے، یہ اگر ایک جملے میں آپ بتانا چاہیں کہ یہ 24/7 ورکشاپ کیا ہے، اور یہ نام، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اس کے بیک گراؤنڈ میں تو یہ چیز تھی کہ جیسا کہ ہمارے یہاں ٹین کے مسائل ہیں، تو میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ جب تک ہم ان کو اپنے پاس رکھ کے ان کی تربیت نہیں کریں گے تو شاید ان کی تربیت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، کیونکہ ڈے اسکالر کے طور پہ بہت سے ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، بچے آتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ریلیجیس جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہی چل رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں بچہ ہمارے پاس مثال کے طور پہ 2 گھنٹے کے لیے آتا ہے، ایون کہ سمر ویکیشن میں بھی 4 گھنٹے کے لیے آتا ہے۔ زیادہ ٹائم وہ اسپینڈ کرتا ہے اپنے گھر میں، اس کے گھر کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہے، ایک ماحول ہے۔ تو جس انوائرمنٹ اور ماحول میں وہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم جو سمر کیمپس کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی بھی اس دفعہ ہمارا سمر کیمپ ہوا، اس سال بھی ہوا، ہفتے میں 4 دن، منڈے ٹو تھرسڈے، بچہ 3-4 گھنٹے کے لیے آتا تھا، چلا جاتا تھا، لیکن وہ والا اثر ہم نہیں دیکھتے تھے جو ہمیں مطلوب تھا۔ تو اس سے پھر ہم نے یہ ایک نام نکالا 24/7 کہ بچہ ہمارے پاس 24/7 رہے۔ ہم اس پہ یہ ایک تجربہ کریں کہ ہم اپنا ماحول اس کو دیں، 24/7 اپنا ٹائم ٹیبل دیں، تاکہ وہ اپنے گھر کے ٹائم ٹیبل اور ان کی مشغولیات سے نکلے، ورنہ تو وہ ایک کنفلکٹ آ جاتا ہے نا، گھر جا کے وہ کچھ کر رہا ہے، ہمارے پاس کچھ کر رہا ہے۔ یہ ایسی اگر اسکول میں 8 گھنٹے گزارتا ہے، ماں باپ کے پاس 4 گھنٹے گزارتا ہے، تو ظاہر بات ہے اسکول کا اثر زیادہ ہوگا۔ تو یہ ایک وجہ تھی۔ ویسے ہم نے اس کا نام ایک اور بھی رکھا تھا جو زیادہ ہمارا چلتا ہے، اب ان کی ٹی شرٹس کے اوپر بھی ہے، چیلنج یور سیلف، یو کین ڈو اٹ۔ تو اصل میں ٹین کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں لگتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتے، مطلب سکرین نہیں چھوڑ سکتے، موبائل نہیں چھوڑ سکتے، کمٹمنٹ لیول ان کے اندر بہت زیادہ کم ہے، عزم، ہمت، استقلال، یہ چیزیں بہت کم ہیں۔ اسی طرح پہلی ورکشاپ کا ہم نے یہ نام رکھا تھا، دوسری کا ہم نے رکھا تھا بورن اگین، دوبارہ آپ کی پیدائش ہوگی اس ورکشاپ کے بعد آپ کی۔ تو یہ اس طرح سے ہم اس کو مختلف قسم کے آپ کہہ لیں سلوگنز دیتے رہے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھے۔ تو 24/7 تو اس کی ٹائم کی وجہ سے ہم نے اس کو کہہ دیا۔ بیسیکلی اس کا نام چیلنج یور سیلف تھا، یو کین ڈو اٹ۔ اور میرے ذہن میں اصل میں ہمارے میٹرک میں ایک استاذ تھے انگریزی کے، ان سے میں نے ایک جملہ سنا، وہ میرے دماغ میں بیٹھ گیا، جو مجھے اپنی پرسنل لائف میں بہت کام آیا، کہ وہ اکثر کہتے تھے کہ بیٹا یو کین ڈو ایوری تھنگ، یا نتھنگ از ڈیفیکلٹ ان دا ورلڈ بٹ اونلی تھنکنگ میک اٹ سو۔ دنیا میں کچھ مشکل نہیں ہے، تمہاری سوچ اس کو مشکل بنا دیتی ہے۔ تو یہ چیز میرے ذہن میں آ گئی۔ تو اصل میں ٹین کا بھی اصل مسئلہ سوچ کا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں ان کی سوچ بدلیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم ورکشاپ میں اس چیز کے اوپر محنت کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ 2 سال پہلے بھی آپ یہ ورکشاپ کروا چکے ہیں، تو وہ تجربہ کیسا رہا، اور اس دفعہ کی جو ورکشاپ ہے، اس ورژن کو بہتر کرنے میں انہوں نے ورکشاپس نے کیا کردار ادا کیا؟ کہ ایک چیز تو ہمارے ذہن میں پہلے سے تھی کہ ہم نے اس لیول تک جانا ہے، یعنی ورکشاپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ان کی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان کو ہم نمایاں کریں، اجاگر کریں، بچوں کے اندر قائدانہ صلاحیتیں۔
ہمارے ادارے کے ایک بورڈ ممبر ہیں حسیب، ماشاء اللہ اپنے ایک کمپنی بھی رن کر رہے ہیں، اچھا ہے ان کا، سولر وغیرہ کا بزنس ہے اور کافی زیادہ یو ایس کے اندر. تو وہ کیڈٹ کالج سے جو ہے یہ حسن ابدال کا ہے، وہاں سے بھی ان کی فراغت ہے، پھر سعودی عرب سے بھی تعلیم حاصل کی. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ میں نے ایک ورکشاپ کی اور پہاڑوں کے اندر جا کے کسی کے ساتھ، وہ پروفیشنل جو ٹریننگ ورکشاپ ہوتی ہے لیڈرشپ سکلز آپ کی جو ہے وہ امپروو کرنے کے لیے، مطلب ہمیں مختصر سے وہ کھانے کا سامان دے دیتے تھے، اب آپ نے اس میں رہنا ہے، کیمپنگ کرنی ہے، یہ وہ. تو میرے ذہن میں اس وقت تھا، لیکن یہی تھا ذہن کے اندر ایک ہیزیٹیشن یا آپ کہہ لیں ایک فیئر، ایک ڈر، خوف کہ پہلی مرتبہ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا ہے، چیزوں کو لرن کرنا ہے. وہی بات ہے ٹرین دا ٹرینی، مطلب ٹرینی ہم خود ہیں، ہم اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہیں، لرن کرنا ہے. ہر ورکشاپ سے ہم چیزیں سیکھتے ہیں. اس دفعہ بھی جو ہمیں مسائل نظر آ رہے ہیں ہم ان کو لکھ رہے ہیں تاکہ اگلی ورکشاپ میں ہم اس کو بہتر کریں. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر سال ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو اصل تو ہمارا ذہن یہی تھا کہ ہم ان کو ایک ہفتہ جو ہے وہ نیچر کے قریب لے کے جائیں اور یہ کیمپنگ کریں، پھر بیسیکلی ان کی صلاحیتیں صحیح نکھر کے ہمارے سامنے آئیں گی. لیکن 2 سال ہم نے وہاں اپنے ادارے میں کی. اب یہ تیسرے سال آپ کے ساتھ کولیبریشن کی ماشاءاللہ سے بصیرہ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، کیونکہ آپ ذرا مری وغیرہ کے قریب ہیں. تو 3 دن ہم مری میں بھی گزاریں گے، 2-3 دن جو ہے 4-5 دن ہم نے یہاں بصیرہ انسٹیٹیوٹ میں گزار دیے راولپنڈی میں. تو یہ آہستہ آہستہ نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ ہم ٹوٹلی جو ہے ان کو کسی ایسے علاقے میں جو آپ کہہ لیں کہ جی پہاڑی علاقہ ہے یا ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، وہاں ہم ان کو کیمپنگ کروا کے، تاکہ تھوڑا ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک ڈیسیژن میکنگ کی جو صلاحیت ہے وہ ان کے اندر، پھر یہ ہے کہ لائف سکلز یہ سیکھیں خاص طور پہ، اور تیسرا فزیکل ایکٹیویٹی ان کی بڑھے. یہ بھی ان کا بڑا مسئلہ ہے، یہ جو ہماری جنریشن زی ہے فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، سارا دن اسکرین پہ بیٹھے ہیں، بالکل وہ جو فارمی مرغی ہوتی ہے نا اس کی طرح کی ان کی حرکت ہے بس. تو یہ ساری چیزیں تھیں کہ اس کے حوالے سے مطلب ہم بچوں کو ٹرین کریں، اس کی عادت ڈالیں، ان کو ہیبیچول بنائیں اس کا. اچھا، یہ جو ورکشاپ ہے اس کا بیسک مقصد کیا ہے؟ کیا یہ مقصد دینی تعلیم ہے، ڈسپلن ہے، یا کچھ اور ہے؟ دیکھیں بیسیکلی جو مجھے مسئلہ نظر آیا وہ مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ شاید دین کی کمی ہے. دین بھی ہمارے ہاں اب بڑے پیمانے پہ پریکٹس ہو رہا ہے، دینی اداروں نے، تحریکوں نے، جماعتوں نے بڑی محنت کی ہے اور اس کے اثرات نظر بھی آتے ہیں. یعنی بچے جو ہے وہ کسی حد تک مطلب کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی اسلامی اسکول میں پڑھ رہا ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے انفارمیشن کا ایک سیلاب بھی ہے، بچوں کو کے پاس معلومات بھی ہیں. لیکن اصل مسئلہ جو مجھے نظر آیا وہ ہے ڈسپلن کا، کہ یہ جو جنریشن زی ہے اس کے اندر ڈسپلن نہیں ہے. یعنی پیرنٹس کو اگر آپ پوچھیں گے کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یہ کہ میرا بچہ ڈسپلن میں نہیں ہے، مطلب صبح ان ٹائم اٹھ نہیں رہا، فجر کے ٹائم پہ مطلب فجر وقت پہ نہیں پڑھ رہا، یا ان ٹائم اسکول نہیں جا رہا، یا ریگولر کلاسز اٹینڈ نہیں کر رہا، ایون اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی جو بھی ہیں، یا مطلب اس کے اندر ریگولیرٹی نہیں ہے. تو ڈسپلن کی بہت زیادہ کمی ہے اس ایج کے اندر، اور اس میں وجوہات وہی ہیں، مطلب فیکٹر اسکرین ایڈکشن ہے، ویپ ایڈکشن ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں ہمارے یہاں. لیزینس ہے، پھر لائف سٹائل بھی ایسا ہو گیا، خاص طور پہ کچھ خاص فیملیز میں، مڈل کلاس فیملی یا اپر مڈل میں آپ چلے جائیں تو آسائشیں ہیں بچوں کے پاس، انہیں کچھ لگتا بھی نہیں کہ ہم کس لیے محنت کریں. مطلب ان کے ساتھ کوئی ٹارگیٹ نہیں. غریب بچہ ہے، اس کے سامنے ٹارگیٹ ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس گھر سے نکلنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے گاڑی لینی ہے، تو وہ کچھ محنت کر لیتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہ تندور پہ روٹیاں لگانے والے نے گولڈ میڈل لے لیا. لیکن اس بچے کے پاس ٹارگیٹ ہے، آلریڈی اس کو سب کچھ اویلیبل ہے ماں باپ کی طرف سے، وہ سوچتا ہے مجھے ضرورت کیا ہے، ابا کے پاس گاڑی ہے، گھر مجھے اماں کی طرف سے مل جائے گا، فلاں دس اینڈ دیٹ، رشتہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابا کا بزنس سنبھال لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا. تو اس لیے ان کو جو ہے اس طرف لانے کے لیے پھر یہ ضروری تھا کہ ہم اس لائن کے اوپر کام کریں. اچھا، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ 24/7 ورک شاپ ہے، اس میں ایک طرف سیرت، نماز اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ڈیبیٹس بھی ہیں، اس میں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی بھی ہے، اسپورٹس بھی ہے. یہ دونوں چیزوں کا جو مکسچر ہے یہ کیا ہے؟ اصل میں ٹین کا جو مسئلہ ہے اس وقت ہماری جنریشن زی کا، خاص طور پہ ان کا جو اٹینشن سپیم ہے بہت کم ہو گیا. ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ ایون اسکرین کے اوپر پہلے یہ تھا کہ آج سے کوئی آپ کہہ لیں کہ جی کوئی 10 سال پہلے تقریباً کوئی 2.25 منٹ کے قریب ان کا تھا کہ یہ ایک چیز ٹک کے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، کوئی اسکرین کی ان کو ایڈکشن. اب وہ 47 سیکنڈ رہ گئے، اور دن بدن اس لیے اب ریلز آئیں. ریلز کے بعد جو ہے ریل 1 منٹ کی تھی، مطلب وہ 59 سیکنڈ سے زیادہ، بعض تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے ریل کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اب وہ جا رہا ہے 15 سیکنڈ کے اوپر.
وہ مطلب پلیٹ فارم بھی اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ اٹینشن اسپیم ان کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے ان کی اس ایڈکشن کی وجہ سے یا ان کے اس بیہیویئر کی وجہ سے. تو اب ایسے میں ضروری تھا کیونکہ ایجوکیشن کی جو اب اس کو انڈسٹری بھی ایک اعتبار سے کہنا چاہیے کیونکہ بزنس انڈسٹری بن چکی ہے یہ, اس میں ایجوٹینمنٹ کا بھی ایک کانسیپٹ آ گیا کہ صرف ایجوکیشن جو ہے نا آپ ان کو نہیں دے سکتے, آپ کو انٹرٹینمنٹ پلس ایجوکیشن کو جمع کر کے ایجوٹینمنٹ کا کوئی آپ کو کرنا پڑے گا. تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اس کو ون سائیڈڈ نہ چلائیں, اس میں ہم سپورٹس وغیرہ, کیونکہ اس میں یہ ہمارے مقاصد کے ساتھ چیز میچ بھی کرتی تھی. یہ نہیں تھا کہ ہم نے کہا اب یہ چونکہ اس قابل نہیں ہے کہ پڑھ سکیں تو ہم نے اب لیکن جو فزیکل ایکٹیویٹی بھی ان کا ایک مسئلہ تھا کہ فزیکل ایکٹیویٹی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, اور ان کے اور بھی مینٹل ہیلتھ بھی ان کا مسئلہ تھا. تو اس لیے ہم نے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اور یہ انڈور سپورٹس اور اس قسم کی چیزیں, ڈیبیٹس, ڈسکشنز وغیرہ رکھی ہیں, کیونکہ 2 گھنٹے کا لگاتار لیکچر, یہ 2 گھنٹے کیا مطلب یہ 5 منٹ بھی سن لیں تو بڑی بات ہے, لیکن ڈیبیٹ 2 گھنٹے کی, اس میں ان کی پارٹیسپیشن مور دین 90% ہوتی ہے, اور 2 گھنٹے کا آپ لیکچر دیں گے اس میں ان کی پارٹیسپیشن 10% سے بھی نیچے ہوگی. تو ریزلٹس جو ہے نا کہ جس میں ان کی انگیجمنٹ بڑھائی جائے ایسی ایکٹیویٹیز, اس کے ذریعے سے ان کی لرننگ. دوسرا یہ کہ یہ تربیہ ورکشاپ تھی. تربیہ ورکشاپ میں اصل ہم یہ چاہتے تھے کہ عملی تربیت ہو. ہمارے ہاں لوگوں نے ایجوکیشن اور ٹریننگ میں فرق نہیں کی, یعنی تربیت اور تعلیم میں فرق نہیں کی. لوگوں نے یہ سمجھا کہ تربیت بیسیکلی تعلیم ہی کا نام ہے. یعنی لوگ کیا کرتے ہیں بھائی, تربیت کے نام پہ نصاب کے اندر ایک کتاب ڈال دیتے ہیں تربیت کی, بس آپ اس کو پڑھ لو. تو وہ تربیت نہیں ہے, وہ پھر آپ تربیت کے نام پہ تعلیم دے رہے ہو. تربیت بیسیکلی ہوتی ہے عملی مشق, ٹھیک ہے. جیسے آج وہ بچوں نے جا کے خریداری کی ہے مارکیٹ کے اندر, ٹھیک ہے, ان کو ہم نے ایک ایکٹیویٹی دی تھی کہ آپ نے کھانا بنانا ہے اور اس کے لیے خریداری کرنی ہے. اب وہ واپس آئے ہیں تو وہ آپس میں بحث کر رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا میں 150 روپے کا 1 کلو کوئلہ لے کے آیا, دوسرا کہہ رہا تھا میں وہ باربیکیو انہوں نے بنانا تھا, دوسرا کہہ رہا تھا وہ ہمیں 200 کا ملا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپس میں یہ تو اب یہ ہے کہ بچہ ہمارا اس وقت اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بجلی کا بل نہیں جمع کروا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین نے اتنا پیمپر کر دیا ہے. ایک عجیب مسئلہ اور بھی ہمارا ہے, اتنا پیمپر کر دیا بچوں کو کہ بچہ جو ہے وہ کسی اہل ہی نہیں ہے, مطلب 18+ ہے. تو اب یہ لگتا ہے کہ بہت سارے والدین ہمیں اس ورکشاپ میں بھیجتے کہہ رہے تھے پہلی دفعہ بھیج رہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچہ اتنا بڑا ہو گیا. ہم دیکھیں ہم چھوٹے سے ہوتے تھے, پتہ نہیں کون کون سے کام ہم کر لیتے تھے. ہماری جو مطلب جسے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو میری اب 79 کی, اب وہ پتہ نہیں کون سی جنریشن میں آتا ہے, ایکس سے پچھلے والی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اب ان کے مسائل ہیں کہ ان کے پاس بالکل سکل نہیں ہے, یہ بھاؤ تاؤ نہیں کر سکتے, بارگیننگ نہیں کر سکتے. اب ان کی شادی ہونی ہے مثال کے طور پہ, تو یہ کیسے گھر چلائیں گے, کیسے ایک یونٹ چلائیں گے, ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ ٹریننگ ہو, مطلب ہر اعتبار سے ان کی یہ ٹریننگ ہو, کیونکہ جو لیڈر ہے اس کے اندر تو ہر قسم کی صلاحیت ہونی چاہیے. صرف مطلب کتابیں رٹوا لینا اب یہ کوئی تعلیم نہیں ہے. اب خاص طور پہ ایون کہ بچیوں میں بھی آپ دیکھیں, ان کو گھرداری آنی چاہیے, کچن کا یہ سارا گھر کی صفائی وغیرہ یہ ساری چیزیں. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں کچھ والدین یہ فوکس ہے جو مارکس لے رہی ہے تو بس ٹھیک ہے, یہ کوئی بیلنس لائف نہیں. وہ اپنی زندگی میں ناکام ہو جائے گی. جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں وہ ناکام ہو جائے گی. اسے کنفلکٹ ریزولوشن آنا چاہیے. اس کی شادی ہونی ہے, سب سے پہلے اس کے شوہر کے ساتھ اختلافات ہونے ہیں. اب اسے اختلافات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. وہ ٹریننگ تو ہے کوئی نہیں, نہ یونیورسٹیز دے رہی ہیں. یعنی ایکچوئل لائف میں جو اس کو پرابلم آنے ہیں, بچہ پیدا ہو گیا, بچے کو کیسے سنبھالنا ہے, بیمار ہو گیا کیا, ہر وقت اماں کو فون کر کے ٹوٹ کے پوچھے گی کیا کرے گی. اب یہ ہے کہ اس کی ٹریننگ نہیں ہے. مرد ہے تو اس نے باہر کی ذمہ داری اٹھانی ہے, اس کی کوئی ٹریننگ ہو ہی نہیں رہی اس اعتبار سے. سارا زور یہ ہے کہ اس کو انفارمیشن دے دو, جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. وہ میتھس جو پڑھتا ہے وہ میتھس وہ کہاں اپلائی کرے بیچارہ. انٹیگریشن پڑھ رہا ہے, ڈیریویٹو پڑھ رہا ہے, اس کو یہی نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کہاں اپلائی کرے گا. تو وہ تعلیم ایسی ہے بس ایک مطلب ڈگری کے طور پہ, ٹھیک ہے, بچے کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے بار بار جو ٹینز ہیں ان کا ایک مسئلہ بیان کیا, اسکرین ایڈکشن, اسکرین کی عادت ہے یا کہنا چاہیے کہ اسکرین کی ایک لت لگ گئی ہے ان کو. تو اس مسئلے کا حل اس ورک شاپ میں کیسے کیا گیا ہے, اور کیا یہ شروع سے ڈیزائن کا حصہ تھا؟ ہاں دیکھیں, یہ تو ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم نے اسکرین ایڈکشن کو کم کرنا ہے. بعض چیزیں ہم نے بعد میں ایڈ کی. زیادہ تر تو مسئلہ اسکرین ایڈکشن کا ہی ہے. اس کے بعد پھر دوسری مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. اسکرین ایڈکشن کی وجہ سے بعض بچے کم اگرچہ لیکن اس طرف چلے جاتے ہیں, غلط جو سائٹس وغیرہ دیکھتے ہیں اس کے بھی ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور ایڈکشن جو ہے ٹین کے اندر عام ہے, وہ ہے ویب کی. یہ مسئلہ ہمیں بعد میں ہوا, لیکن یہ ہے کہ اسکرین والا تو ہمارے ذہن میں پہلے سے تھا.
تو اب ہم نے مطلب دو چیزوں کو اس ورکشاپ میں ہم نے دو کو فوکس کیا. پہلی دو ورکشاپ میں ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز تھی اسکرین کی, لیکن اس میں ہمیں پتہ چلا کہ نہیں, یہ چیز بہت پھیل چکی ہے, بہت عام چکی. پھر ہم نے اس پہ ریسرچ ڈیٹا وغیرہ بھی نکالا تو اندازہ کیا ہے یہ بہت زیادہ ہے اور پیرنٹس اس سے بھی بہت زیادہ پریشان ہیں. تو انشاءاللہ سے ہم اس کو بھی لے کے چلیں گے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ہے ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس کو ہم شروع سے یہ چاہ رہے تھے کہ ہم کسی طرح سے ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھا دیں. تو فزیکل ایکٹیویٹی ہم نے بڑھائی ہے, مطلب ٹائم ٹیبل ایسا ہے صبح 3 سے لے کے رات جو ہے وہ 10 بجے تک ہم ان کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھتے ہیں, تھکاوٹ ہو جائے, ذہنی اعتبار سے تھک جائیں, فزیکلی تھک جائیں. دوسرا یہ کہ ہم نے ان کو الٹرنیٹ دیا, ایک لفظ میں بات الٹرنیٹ میں کیا, ایک تو فزیکل ایکٹیویٹی ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, ٹھیک, اور پھر سوشلائزنگ, یعنی ایک ماحول ایسا ہے جس میں سوشلائزنگ ہے. 35-36 بچے ہیں, بات چیت کرو بھائی ایک دوسرے کے ساتھ. انڈور ان کو جو ہے وہ گیمز مہیا کر دی ہیں کہ آپ کیرم بورڈ کھیل لو, ٹیبل ٹینس ہے جیسے ماشاءاللہ سے آپ نے اس کا انتظام کیا, اور اسی طرح سے آؤٹ ڈور سپورٹس میں جیسے بیڈمنٹن ہے, کرکٹ ہے, فٹ بال کھیل رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں, سوئمنگ کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف لگایا, خاص طور پہ تیراکی ہو گئی, نشانہ بازی, اور اسی طرح گھوڑ سواری وغیرہ کو اپریشیٹ کیا, بلکہ آپ علیہ السلام نے گھوڑ سواری کے مقابلے بھی کروائے. تو یہی ہے کہ بچوں کو ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر ڈالیں, اور دوسرا جو ہے ان کو ریئل جو سوشلائزنگ ہے نا وہ ورچوئل نہیں, وہ اس کو سوشل میڈیا تو کہہ دیا جاتا ہے لیکن اصل میں سوشلائزنگ ہے نہیں. ٹھیک ہے, اب تو وہ خیر روبوٹ کے ساتھ ہونا شروع ہو گئی ہے, مطلب چیٹ جی پی ٹی پہ اس نے اپنا ایک امیجنری فرینڈ بنا لیا ہے, یا اسی کے ساتھ جس کی چیٹ ہو رہی ہوتی ہے اسی کو اپنا ریئل فرینڈ اس نے. پہلے تو چلیں کوئی ریئل بیٹھا ہوا تھا, اب تو اس سے بھی آگے چلا گیا نا معاملہ, کہ یعنی ایک فیک چیز ہے جس کے ساتھ آپ دوستی لگا کے بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ محبت بھی اس کو ہو گئی ہے, اور مطلب بہت دفعہ میں اس کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں, اور یہ چیز بڑھنی ہے. اب میٹا جس طرف جا رہا ہے, فیس بک جو ہے وہ 3D کی طرف, اور اس کے بعد یہ این کے لگا کے بیٹھ جائیں گے, اور جس دنیا کے اندر امیجنری ورلڈ میں یہ رہیں گے تو اس سے باہر ان کا نکلنے کا دل ہی نہیں کرے گا, آئیں گی نہیں, اور وہاں یہ دوستیاں پالیں گے, اور وہ سارا جھوٹ ایک اس کے اوپر ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں ابھی سے کچھ پریکاشنز لینے کی ضرورت ہے, ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تربیہ کی. اچھا, اس ورک شاپ کے لیے آپ نے ایک ایج بریکٹ بھی رکھی ہے, وہ ایج بریکٹ کیا ہے اور وہ اس کو لمٹ کیوں کیا گیا کہ اسی ایج بریکٹ کو لیا جائے گا؟ دیکھیں, جو میرے ذہن میں یہ بات آئی نا, ویسے تو ہمارے پاس اس وقت 12 سے لے کے 20 تک, میرے ذہن میں یہ تھا کہ اصل میں ٹین ایج, چونکہ ہم لوگ بچوں کے اندر بھی کام کر رہے تھے تو پیرنٹس کی طرف سے شکایات ملتی ہیں, ڈیٹا تو ہمارے پاس یہی ہے جو بھی محدود سا ہے. تعلیمی کام کر رہے ہیں, ہمارا اسکول ہے جیسے اس میں 300 بچہ پڑھتا ہے, اسی طرح اور بھی بچوں کے کچھ وہ کرتے رہتے ہیں, تو پیرنٹس کی طرف سے ڈیٹا ملتے ہیں وہ زیادہ شکایات اس میں آتی ہیں. چھوٹا بچہ نا پریشر برداشت کر لیتا ہے, 7 8 10 11 سال تک, 12 سال تک کا بچہ نا پریشر برداشت کر لیتا ہے, ماں باپ دبا کے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں, لیکن وہ اپنا پریشر پھر نکالتا ہے, اپنے اندر رکھ لیتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے, پیرنٹس اس کو سوچتے نہیں. ایون کے ساتھ 8 سال کے بچے کو آپ زبردستی اگر آپ حفظ کروا لو گے نا, اور قاری صاحب نے اس کی پھینٹی لگائی ہے, 14 15 سال کی عمر میں وہ حافظ باغی ہو سکتا ہے. اور ہمارے اس سمر کیمپس میں ایسے بچے آ رہے تھے, جو 1 2 دن کی ورکشاپس ہوتی تھی, اس میں ایسے بچے آ رہے تھے جو حافظ بھی تھے اور باغی بھی تھے, نیند سی باغی ہو چکے تھے. اور جب ہم نے دیکھا تو وہ پیچھے بیک میں یہی چیزیں کہ والدین نے پریشرائز کیا, انہوں نے اس کو برا بھلا کہا, مطلب ان کے اپنے آئیڈیلز تھے, وہ اس کو جو ہے وہ ابن تیمیہ بنانا چاہتے تھے, حسن بصری بنانا چاہتے تھے. اب وہ بچے کی اوورآل, اب دیکھیے باہر کا ماحول ایسا نہیں ہے نا, وہ ہوم اسکولنگ تو نہیں ہو رہی نا, آپ اس کو ایک عام اسکول میں بھیج رہے ہو, باقی اس کے کزن سارے کھیل کود رہے ہیں, آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری تو یہ کیا ڈیوٹیاں لگی. اچھا, اس وقت تو وہ برداشت کر جاتا ہے, پھر وہ اصل میں جب اس کے اندر ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں, ایک تو یہ, اور دوسرا اس کے اندر نیا نیا جوانی اور یہ اور وہ, پھر وہ باہر کے لڑکوں کے ساتھ مل کے نا, خاص طور پہ او لیول, میٹرک, ایف ایس سی, اے لیول, یہاں پہ وہ پھر خراب ہوتا ہے, پھر وہ ویب ایڈکشن کی طرف جاتا ہے, پھر ماں باپ کے اوپر غصہ کرتا ہے, پھر پرانے غصے نکالتا ہے, پھر اسے ایک چیز یاد ہوتی ہے, فلاں وقت آپ نے مجھے گھر سے نکالا تھا, غصہ کیا, اچھا والدین نے اچھے مطلب مقصد کے لیے کیا تھا, لیکن وہ اس کی ساری اس کو یاد ہوتی ہے. تو یہ چیزیں والدین جو ہے نا, ان کی پیرنٹنگ میں, ان کی تربیت میں ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتے. تو وہ مجھے سمجھ میں آیا کہ یہاں آ کے وہ سب سے زیادہ غصہ نکال رہے. اچھا, پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ 17 18 سال میں چلا جاتا ہے نا, تو واپس بھی آتے ہیں. ایک بڑی تعداد بچوں کی واپس آ جاتی ہے, مطلب آہستہ آہستہ اس کے اندر ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو ہے کہ یہ بہت کریٹیکل ایج ہے, یہاں بچہ جو ہے نا اچھے سے اچھا مذہبی گھرانے کا اور بہت نیک بچہ بھی یہاں ڈسٹرب رہتا ہے. ایک تو اس کے جسم کے ایک اندرونی نظام کی وجہ سے, اور دوسرا جو ہے وہ باہر کے ماحول کی فیکٹر کی وجہ سے. تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو ایج بریکٹ ہے نا, 14 15 16 17 تک آپ کہہ لیں,
تو اس کو ہم زیادہ فوکس کریں. تو ہم اس کو تھوڑا آگے بڑھا کے 20 تک بھی لے جاتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس کی ریکویسٹ آتی ہیں. کچھ کہتے ہیں جی ہمارا 12-13 سال کا بچہ ہے، قریب ہے، تو اس کو بھی آپ لے لیتے ہیں، ان کو بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں. تو یہ تھا بیسیکلی اس کے پیچھے. اچھا، آپ نے بتایا کہ صبح 3 بجے آپ بچوں کو جگاتے ہیں اور رات 10 بجے تک ان کی ایکٹیویٹیز چلتی ہیں. تو یہ اگر ایک پورے دن کی سیر آپ کروائیں کہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور بچے اور کیا کچھ کرتے ہیں پورے دن میں؟ دیکھیے 3 بجے ہم ان کو جگاتے ہیں اور سب سے پہلے تو تہجد کی نماز ہوتی ہے. اس میں پہلے ایک آدھ دن تو ہم خود پڑھاتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے حفاظ بچے کون سے ہیں، ان کو کہتے ہیں آپ آگے ہیں، تاکہ مطلب وہ لیڈ کرے نا. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ سارے کام ہم خود کریں، ہم ان کے اوپر کام ڈالتے ہیں جتنا ہو سکے تاکہ یہ ٹرین ہو. پھر اس کے بعد کوئی اور بچہ بھی کوئی نماز پڑھانا چاہتا ہے تو پھر اس کو بھی ہم موقع دیتے ہیں. تو حفاظ بچے عموماً آ جاتے ہیں. آج کل تہجد یا فجر کی نماز، جہری نمازیں عموماً کوئی نہ کوئی حافظ بچہ آ کے پڑھا دیتا ہے. پھر ان کی تہجد کے بعد پھر آدھے گھنٹے کی ان کی کلاس ہوتی ہے مصباح الصلاح، یعنی نماز کا ترجمہ. اس میں ہمارا اصل میں فوکس یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جڑ جائے، یعنی جو بھی چیز انہوں نے مانگنی ہے اللہ سے مانگیں، نماز ان کی اچھی ہو جائے اور نماز کا ترجمہ، اس کی دعائیں، نماز جنازہ وغیرہ یہ چیزیں جو ہے سیکھ جائیں. کیونکہ دن میں 5 مرتبہ اس نے نماز تو پڑھنی، اللہ کے حضور پیش آ. تربیت کا سب سے بڑا جو نظام ہمارے ہاں جو خود ہمارے دین نے دیا وہ ہے ہی نماز. اور اس میں وہ لیک اس لیے کرتا ہے، مطلب پیچھے اس لیے رہتا ہے کہ اسے نماز چونکہ عربی میں رٹا دی جاتی ہے، ترجمہ یاد نہیں ہوتا، تو شاید کنیکشن نہیں بن پاتا. تو ایک ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ شاید اس طرح سے اس کا کنیکشن اللہ سے بن جائے، اور نماز کا وہ اگر عادی بن جائے اور نماز کا ترجمہ اس کو آتا ہو تو وہ اس راستے پہ چل پڑے. اور اس میں ہم اس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت میں قبول ہوتی ہے، ایسی حدیثیں اس کو سناتے ہیں. چلو اپنی اس کی خواہشات کے بہانے ہی صحیح، دعا کرنے کے بہانے سے ہی کسی طرح اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے ہیں اور اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن بن جائے. اس کی ایک آدھی دعا بھی قبول ہوگی، اس کا کنیکشن بن جائے گا، وہ لائیو ہو جائے گا. اس سے اس کی زندگی میں فرق آ جائے گا. کیونکہ ہمیشہ کے لیے تو ہم اس کو رکھ نہیں سکتے، نہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے. ہاں یہ دین نے ایک جو نظام دیا ہوا ہے اس میں وہ ہمیشہ سے فٹ ہو سکتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس نظام کے ساتھ وہ کسی طرح سے ایسے جڑ جائے کہ وہ نظام جو دین نے دیا اس کی تربیت کا ذریعہ بن جائے. تو یہ بیسیکلی اس کو ہم فوکس. پھر اس کے بعد پھر فجر کی نماز ہوتی ہے. پھر ہر نماز کے بعد درس حدیث ہوتا ہے. ہر بچہ اٹھ کے ایک حدیث بیان کرے، ریاض الصالحین سے اس کا ترجمہ پڑھ دے، کچھ مختصر سے اس کی تشریح کر دیتا ہوں. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے 4 بندوں میں وہ بات کر سکے. اگر اس کے اندر ہیزیٹیشن ہے تو یہ ہیزیٹیشن اس کی دور ہو. پھر ہم اس کو سلا دیتے ہیں. تقریباً 3 سے 4:30 بجے تک یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تہجد، نماز اور مصباح الصلاح، نماز کا ترجمہ وغیرہ. 4:30 سے 7:30 تک وہ سو جاتے ہیں. پھر 7:30 سے 9 بجے تک پھر ان کی آؤٹ ڈور سپورٹس ہوتی ہیں، جس میں بیڈمنٹن ہے، کرکٹ وغیرہ ہے اور فٹ بال وغیرہ ہے. تو یہ سامنے آپ کے ماشاءاللہ سے یہ جو گراؤنڈ ہے اسکول کا وہ لیا ہوا ہے آپ نے، بلکہ اس کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. تو وہ جو ہے اس میں وہ بچے کھیل. پھر 9 بجے آ جاتے ہیں. پھر 1 گھنٹہ ان کے پاس ناشتے کا ہوتا ہے. کچھ اب آنا جو ہے وہ نہانا دھونا کر لیا 10 بجے تک. پھر 10 سے لے کے 12 بجے تک یہ 2 گھنٹے ان کا ڈیبیٹ کا سیشن ہوتا ہے، جس میں وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. اس کا ایک خاص ہمارے یہاں ترتیب ہے. پھر جو ہے وہ 12 سے 1 بجے تک ان کے جو آپ کے ماشاءاللہ سے ادارے کے اساتذہ بصیرہ کے جو لیکچرز وغیرہ لیتے رہے، خاص طور پہ 1 گھنٹے کا لیکچر ہے لیکن پرپز آف لائف کے حوالے سے جیسے تھا مقصد زندگی، کوئی بچوں کو ڈائریکشن دینا، یہاں کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، ایسی تو نہیں زندگی بس گزار دینی. پھر قرآن کا مطلوب انسان، قرآن کیسا جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ قرآن کو مطلوب ہے. پھر میں نے دیکھا تھا ابھی جو لاسٹ جو آئے تھے انسٹرکٹر، انہوں نے خاص طور پہ ایتھیزم کو، ریولوشن اور ایسی چیزوں کو بہت زیادہ، کیونکہ یہ بھی وبا ہمارے یہاں پھیل رہی ہے سائنس کے راستے سے بچوں کے اندر اسکولوں میں، تو انہوں نے اس چیز کو ماشاءاللہ سے ایڈریس کیا. تو یہ بھی تھوڑا نظریاتی اور فکری ہو جاتا ہے تاکہ وہ جو عصر حاضر کی فتنے ہیں ان سے بچیں. پھر اس کے بعد ان کی ظہر کی نماز ہوتی ہے. پھر ظہر کے بعد پھر درس حدیث. پھر اس کے بعد ان کا کھانا. پھر 1.5-2 گھنٹے کی ایک ان کی چھوٹی سی ورکشاپ ہوتی ہے ظہر سے عصر کے درمیان. پہلے دن جو ہے وہ ورکشاپ ان کی ہوئی تھی غالباً ای کامرس کے اوپر، جو ہے آن لائن بزنس وغیرہ، تاکہ جن بچوں کا انٹرسٹ ہو ان کی کوئی گائیڈنس ہو جائے. پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر کہ آئی کے ٹولز کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اپنی افادیت کے لیے. پھر تیسرے دن ان کی ہوئی نیوٹریشن، جو کل آئے تھے انہوں نے ماشاءاللہ ان کی فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے کافی ان کو گائیڈ کیا. پھر آج مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ابھی ان کی ورکشاپ ہو رہی ہے، اسٹریس، انزائٹی وغیرہ ایسی چیزوں کے اوپر. پیئر پریشر ہوتا ہے، بچے چلے جاتے ہیں اور سوسائیڈل تھاٹ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی اہم ہیں، مطلب ان کی زندگی کے حوالے سے. فزیکل ہیلتھ بھی بہت اہم ہے. قوی مومن جو ہے وہ ضعیف مومن سے بہت بہتر ہے. آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، آپ مطلب انسولین لگی ہوئی ہے، پیشاب کا تھیلا ساتھ لے کے لٹکایا ہوا آپ نے لے کے آپ گھوم پھر رہے ہیں،
یا آپ کو ہیپاٹائٹس ہے یا آپ کو کینسر جیسا موذی مرض ہو گیا، مطلب کیا فائدہ اس کا؟ تو یہ بچے جو جنک فوڈ وغیرہ کھا رہے ہیں یہ سارا کچھ، تو بیسیکلی ہم نے اس کو اسی طرح سے ٹرین کیا ہے کہ ان کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں نا اس حوالے سے ان کی رہنمائی ہو اور اس انداز میں ہو کہ وہ تھوڑا انٹریکٹیو بھی. پھر عصر سے مغرب کے درمیان ان کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. 2 دن سوئمنگ کی انہوں نے، کل جائی لینڈ گئے ہوئے تھے، آج ان کی 1122 کی ریسکیو کی ٹریننگ ہے. راستے میں کہیں حادثہ ہو گیا، کسی آدمی کو مرتے دیکھ رہے ہیں تو کم از کم چلو اس کے کوئی کام اگر آ سکتے ہیں، کس طرح سے اس کا خون روکنا ہے. کہیں آگ لگی اللہ نہ کرے اس کو کیسے بجھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کم از کم اب یہ ہے کہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ آگ بجھانے کا سلنڈر ہے اب، لیکن سلنڈر چلانا بھی تو آنا چاہیے نا. ایک اس میں پن نکالنی ہے، کس طرح سے اس کو جو ہے وہ آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے. پھر مغرب سے عشاء کے درمیان ان کی سوشلائزنگ ہوتی ہے، بیٹھ کے یہ انڈور گیمز وغیرہ کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں. عشاء کے بعد بس ان کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے موبائل دیتے ہیں، 9:30 سے 10 یا 10 سے 10:30. تو اس میں وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ کرتے ہیں. تو ایک چیز کی ہم نے نا وہ فل سختی رکھی ہے، وہ موبائل کی. محنت اللہ بہت کرتے ہیں، جیسے بعض تو بہت زیادہ ایڈکٹ ہوتے ہیں، وہ جیسے ایک نشئی ہوتا ہے نا، وہ بار بار نشہ مانگتا ہے، سر جی موبائل دے دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز کو ایک چیز پہ سختی ضرور رکھی، باقی ہم نے ریلیکس بھی رکھا ہوا ہے کچھ چیزوں کے اندر، ایک چیز پہ اور میں نے دیکھا کہ وہ پھر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یعنی وہ آدھے گھنٹے میں موبائل ان میں تقسیم کیے جاتے ہیں اور آدھے گھنٹے کے بعد ٹوکری میں رکھ دیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو یہ ہے ان کی کل مطلب موٹی موٹی سی ترتیب جس کو ہم لے کے چلتے ہیں. اس میں پلس مائنس کچھ ہوتا رہتا ہے. اچھا، اس میں آپ نے ایک ڈیبیٹس کا بتایا، روزانہ 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ ہے، تو ڈیبیٹ کا کیا کردار ہے اس ورک شاپ میں، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں کن موضوعات پہ ڈیبیٹس کرتے ہیں؟ اچھا، میرے بیٹے نے چونکہ او لیول کیا، بیٹی بھی او لیول اور اس کے بعد اے لیول کی، تو میں نے وہاں پہ دیکھا MUM بہت ہوتے تھے. تو میں بچوں کے ساتھ وہ کرتا تھا، وہ مجھ سے بھی پوچھتے رہتے تھے. تو چونکہ میں یونیورسٹی میں بھی رہا، کامسرٹس میں 10 سال رہا، پھر رفا میں 2 سال، تو یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، تو مجھے تو وہ پورا جو سسٹم تھا. پھر او لیول میں میں نے بچوں کو پڑھائی، اسلامک اسٹڈیز وغیرہ پورا سلیبس میں نے پھر ان کا دیکھا کیسے انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا. تو مجھے لگا اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ان کی ایکٹیویٹیز میں جو ہمیں اپنے ہاں لے کر آنی چاہیے. تو پھر یونیورسٹیز میں بھی کچھ ڈیبیٹس کا ماحول تھا. تو ہم مختلف ایسے ٹاپک جو خاص طور پہ ٹین ایج کے ٹاپکس، مثال کے طور پہ پہلا ہمارا تھا ویب ایڈکشن کے اوپر، دوسرا ہمارا جو ٹاپک تھا ڈیبیٹ کا وہ تھا اسمارٹ فون ایڈکشن کے اوپر، تیسرا اچھا اس میں ہم 2 گروپ یا 3 ٹیمیں بنا دیتے ہیں. جیسے ہم نے کہا ایک کو ہم نے کہا کہ تو آپ نے اس چیز کو ڈیبیٹ کے اندر لے کے آنا ہے ٹیم اے نے کہ جی 24/7 ہمارے پاس اسمارٹ فون ہونا چاہیے. ماں باپ ہمیں بس ایجوکیٹ کر دیں، بتا دیں اچھا برا بھلا، ٹھیک ہے، باقی ہمارے اوپر پابندیاں نہ لگائیں. دوسرے نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے ہمارے پاس، خاص طور پہ انڈر 18 کے پاس اسمارٹ فون، آپ نے اس کے حق میں دلائل دینے، بہت زیادہ نقصان دہ. تیسرے کا درمیان میں تھا کہ جی ریسٹرکٹیڈ ہونا چاہیے، 1 گھنٹے کے لیے مل جائے، 2 گھنٹے کے لیے مل. اس طرح سے ہم ٹیمیں بنا کے ان کو کہتے ہیں آپ نے اس کے حق میں دلائل دینے. تیسرا جو ہمارا ٹاپک تھا، ایک تو ویب پہ، دوسرا اسمارٹ، تیسرا جو تھا ہمارا آج کا تو خیر چوتھا تھا، خیر ابھی تیسرا میں مس کر رہا ہوں، میرے ذہن میں آتا ہے تو میں بعد میں بتا دیتا ہوں. آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ڈیسیژن جو میکنگ ہے خاص طور پہ ان کے کیریئر کے حوالے سے، میرج شادی کے حوالے سے، گھر میں اختلافات ہو جاتے ہیں ٹین کے، خاص طور پہ وہ ایک ڈسپلن میں جانا جاتا ہے جو ٹرینڈ میں ہے. اب جو والدین ہیں اس کے وہ کہیں اور اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں. یا والدین یہ چاہتے ہیں کزن میرج ہو جائے، وہ کہتا ہے جی میں نے لڑکی پسند کی ہے، لو میرج کرنی. تو اس قسم کے جو ہے نا وہ کنفلکٹس ہو جاتے ہیں. تو اب اس میں یہ دیکھنا تھا کہ ڈیسیژن ٹین کا چلے گا یا پیرنٹس کا چلنا چاہیے، یا اس میں کوئی درمیان کی راہ ہو سکتی ہے، کہیں پہ والدین کو کمپرومائز کرنا چاہیے. یعنی والدین بھی غلط ہو سکتے ہیں یا ٹین بھی غلط ہو سکتے ہیں. تو وہ اس کے اوپر 2 ٹیمیں بن گئیں. تو انہوں نے آپس میں تو وہ مخالف نقطہ نظر بھی سنے اور اپنے جیسے ٹین سے سنے، تب اس کو بات سمجھ میں آئی. کیونکہ ہم سمجھائیں گے تو ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو اس جنریشن کے ہیں ہی نہیں. آج بھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہماری جنریشن کے مسائل اس جنریشن کو سمجھ ہی نہیں آ سکتے نا، کیونکہ وہ ہمارے جیسے مسائل سے گزر ہی نہیں رہے. تو اب ہم ان میں سے انہی کے بچوں میں سے وہ پھر وہی اس کو رسپونڈ کرتا ہے کہ یہ بات تم نے کیوں کی ہے، یہ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ اور دس اینڈ دیٹ فلاں. اب اس نے جو اس کو رسپونڈ کیا اس نے یہ کہا کہ یہ بھی تو اسی زمانے میں رہ رہے ہیں پیرنٹس، تو کیسے نہیں سمجھ سکتے، ان کا زمانہ کوئی ڈفرینٹ تو ہے کوئی نہیں، مطلب یہ کوئی 1400 سال پہلے کے تو نہیں ہے نا پیرنٹس، وہ بھی اسی زمانے میں رہ رہے ہیں جس میں تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے مسائل سمجھ نہیں سکتے. تو اس طرح سے وہ ڈبیٹ سے ذہن کھلتا ہے ان کا. اچھا، اس میں ایک بڑا دلچسپ کام بھی ہے جو آپ نے ایک ایکٹیویٹی رکھی ہے، وائلڈ کوکنگ کی. یہ ایکٹیویٹی کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ اچھا، اس میں سوچ یہ تھی کہ بچے جو ہے نا عام طور پہ ماؤں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے
گھر میں ماں باپ کا خیال نہیں کرتے، ہاتھ نہیں بٹاتے. خاص طور پہ ماؤں کو ویسے ایکسپیکٹیشن بیٹیوں سے زیادہ ہوتی ہے، کچن میں ماں کا ہاتھ بٹا دیں، کوئی برتن دھو دیں، کوئی گھر کی صفائی کر دیں. ٹھیک ہے کچھ میڈس بھی جو ہے وہ گھروں کو مطلب مل جاتی ہیں، ان کے پاس پیسہ ویسا ہوتا ہے میڈز رکھ لیں، لیکن ہر جگہ پہ تو ماں مطلب میڈ افورڈ نہیں کر سکتی نا. تو اب بچی بڑی ہو جاتی ہے تو اسے یہ ہوتا ہے 10 12 14 15 سال کی ہو گئی ہے، اب صرف پڑھائی لکھائی نہ کرے، یا پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد جو ہے وہ موبائل لے کے نہ بیٹھ جائے، کوئی ہماری ہیلپ بھی کر دے. اسی طرح بعض اوقات ماؤں کو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے بیٹوں سے بھی، کم از کم اپنا آپ تو سنبھال کے رکھو نا بھائی، اپنے کپڑے جو آپ نے اتارے ہیں، جوتے اتارے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ رکھو، کم از کم ان کو استری کر دو، کچھ کنٹریبیوٹ کر دو، بوجھ نہ بنو گھر کے اوپر. اپنا بستر جو ہے وہ سنبھال کے اٹھ کے پیک کر کے. تو یہ چیز جو ہے نا وہ پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ ان کا کام. تو اب خاص طور پہ والد کو بعض اوقات ہوتا ہے کہ بیٹا اگر بڑا ہو رہا ہے، جیسے ماں کو ہوتا ہے بیٹی سے، والد کو بیٹے سے ہوتا ہے کہ جی 14 15 سال کا ہو گیا تو باہر کے کوئی کام کرتے نا. اب وہ بیچارہ والد بھی ہمارے یہاں کیا 8 10 گھنٹے روزانہ لگا رہا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. بعض اوقات بجلی کا بل جمع کروانا ہے، گیس کا بل جمع کروانا ہے، گھر میں کوئی مستری مزدور بلوانا ہے، کوئی پلمبر الیکٹریشین نے آ کے کام کرنا ہے، بیٹا کسی کام کا نہیں ہے. تو ایسے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ ہو، چھوٹے موٹے کاموں میں بیٹا جو ہے اپنے والد کا ہاتھ بٹائے باہر کے کاموں میں، اور بیٹی جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر کا. اور پھر ہم بچوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ گھر میں والدہ کا بھی ہاتھ بٹا دیا کرو، اس سے تمہاری والدہ خوش ہوگی. تو یہاں پہ اب ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں، بلکہ بچے کپڑے وغیرہ کچھ بچے ابھی دھو بھی رہے ہیں، ابھی ان کی ایکٹیویٹی بھی ہونی ہے، انہوں نے اپنے کپڑے واش کرنے ہیں، کپڑے اپنے استری کر رہے ہیں، یہ کھانا یہاں پہ لگا رہے ہیں سر. اس میں ایک ایکٹیویٹی یہ بھی تھی کہ یہ کھانا بنائیں بھی. چلو اور نہ سی گھر جا کے کھانا نہ بنا کے دیں گے، کم از کم انہیں یہ ہوگا کہ یار ماں جو کھانا پکا کے ہمارے سامنے رکھ رہی ہے نا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں بڑی محنت لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ماں کو تو پتہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کے سامنے تو یہ تو آرام سے منہ بنا کے میں نے نہیں کھانا، باہر سے جو ہے چپس اٹھا کے کھا لے گا. ٹھیک ہے، تو وہ اس قسم کی چیزیں کم از کم احساس پیدا ہو کہ پیرنٹس ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایکٹیویٹی ہم نے ان کے لیے رکھی ہے. پہلے تو ہمارا دین یہ تھا کہ یہ مرغی خریدیں اور مرغی خود ہی کاٹیں، ذبح کریں، لیکن ہمیں اب بعد میں ڈسکشن سے آپ کے ساتھ بھی محسوس ہوا کہ نہیں، یہ ان کے لیے زیادہ کام ابھی ہوگا کہ مرغی ذبح کر کے کھال اتار کے اس کے. تو یہ ہے کہ کٹا ہوا گوشت بھی ابھی آپ لے آئیں، باربیکیو بنا لیں، تکا کچھ بھی بنا لیں. تو یہ بھی ان کے لیے بڑا ہے. اس کے لیے سامان خود ہی ارینج کریں، خود ہی اس کی ریسپی وغیرہ جو ہے وہ ادھر ادھر سے پوچھ کے دیکھ کے جو ہے وہ ایک ٹیم جو ہے وہ بنائے، اس کا ٹیسٹ ہم چیک کریں گے. باقی ہے کہ ہم یہ بھی کمپیریزن کریں گے کہ سامان جو ہے سیم سامان جو ہے وہ کون سستا لے کے آئے، کس نے بھاؤ تاؤ کیا، ٹیسٹ کس کا اچھا تھا. چائے وغیرہ بھی یہ خود بنائیں گے. کم از کم یہ ایکٹیویٹیز اس لیے ہیں کہ ایک احساس پیدا ہو پیرنٹس کے حوالے سے، خاص طور پہ والدہ کے حوالے سے، کہ وہ ہمارے لیے کتنا کرتی ہے. اچھا، آپ آتے ہیں جو سب سے دلچسپ پارٹ ہے اس ورک شاپ کا، اور وہ 3 دن مری میں قیام. تو یہ جو قیام ہے 3 دن کا، اس کا ذہن، اس میں خاکہ کیا ہے آپ کے ذہن میں، اور کیا کچھ ہوگا اس میں؟ دیکھیے اس میں ابھی خیر کل ہم نے نکلنا ہے مری کے لیے، تو کچھ ایکسپیرینس تو ہم اس کے بعد شیئر کریں گے. ابھی تک تو جو ہمارے ٹائم ٹیبل میں چونکہ چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے سے ساری جو ہے وہ ویل پلانڈ ہو، اور ہم نے الٹرنیٹس بھی کچھ رکھے ہوتے ہیں تاکہ اگر ایک چیز وقت پہ نہیں ہو پاتی تو اس کا الٹرنیٹ کوئی نہ کوئی ہم کر لیں ایکٹیویٹیز وغیرہ میں بھی. تو ایک تو ان کا یہی وائلڈ کوکنگ کا ہے کہ جب یہ وہاں جائیں گے تو ایک اپنا کوکنگ وغیرہ باربیکیو کا یہ سارا سین ہوگا. پھر یہ ہے کہ ایک ٹیلیسکوپ ماشاء اللہ سے آپ نے ارینج کی ہے اور کافی بڑی ہے، بہرحال اس کو شاید مینیج کرنے کے لیے بھی چند ایک بندے چاہیے. تو سٹار گیزنگ اگر وہاں یہ موسم بادل وغیرہ کا نہ ہوا تو خاص طور پہ یہ ہے کہ آبزرویشن، اوپر ستاروں کو ہر وقت اسکرین دیکھ رہے ہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ قرآن کا جو حکم ہے کہ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرو، تو یہ ایک صاف ستھرے ماحول کے اندر جا کے آسمان کو دیکھنا، اور مقصد یہی ہے کہ اللہ کی تخلیق کتنی بڑی ہے، اور دل سے جو ہے وہ پھر احساس پیدا ہو اللہ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا. ٹھیک، تو قرآن بھی اسی انداز سے مطلب غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے عقل مند بندے وہی ہیں جو کائنات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر. اس کے علاوہ ان کی ٹریکنگ کی ایکٹیویٹی ہے، اس میں بھی مقصد یہی ہے کہ ایک تو نیچر کو قریب سے دیکھیں، پھر اس کے علاوہ جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی ان کی بڑھے، اور یہ جو معاملہ ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ پوستی اور سستی، کیونکہ یہ بھی پیرنٹس کو بہت ہے، تو یہ چیز ان کی کم ہو. ایک روٹین میں آئیں، یہ گھر جا کے پھر اس روٹین کو باقی رکھنا وہ ایک چیلنج ہے ان کے لیے. وہ پیرنٹس کے ساتھ مل کے یہ اس کو پورا کر سکتے ہیں. پھر اس میں جو ہے وہ اس کے علاوہ کیمپنگ کی ایک ایکٹیویٹی ہے کہ وہاں جا کے کیمپس لگائیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ کیمپس کے اندر ٹھہریں رات 11-12 بجے تک. ویسے تو آپ نے ماشاء اللہ سے جگہ کا بھی ارینج کیا ہے وہاں پہ، یعنی اسپیشیس جگہ ہے جہاں جو گیسٹ ہاؤس ہے جہاں انہوں نے رہنا ہے،
لیکن یہ ہے کہ کچھ وقت جو ہے یہ کیمپنگ کر کے 4 ان کی ٹیمیں بن گئی ہیں، ہر ٹیم اپنا کیمپ لگائے، یعنی سروائیول کی یا لائف سکل جو ہے یہ لرن کریں، یہ اس کو سیکھیں، کیمپ کے اندر زندگی گزاریں، اس میں بھی ان کو یہ بھی محسوس ہو کہ گھر کا کمفرٹ جو ہے خاص طور پہ کہ وہ جو کمفرٹ ہمیں ملا ہوا ہے اس کے اوپر اللہ کا بھی شکر ادا کرے، اور خاص طور پہ جو والدین کی اس حوالے سے محنت ہے، مطلب والدہ اس کے روزانہ صفائی ستھرائی کا انتظام کرتی ہے، اس کو مینیج کرتی ہے، باپ اس کے لیے جو ہے جو فائنینشیل اس کے جو ہے اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا بھی ایک احساس ان کے اندر پیدا ہو، اس قسم کی جو ہے نا بدوانہ زندگی جو ہے، بدوؤں والی بیڈون لائف، اس کو وہ دیکھ کے جو ہے وہ اپنا ایک احساس، شکر کا ایک احساس پیدا ہو کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، یہ بھی اس میں ہمارا ایک مقصد ہے۔ کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی وہاں موقع ملا تو انشاءاللہ سے ہم کریں گے ساتھ ساتھ۔ ہاں، ایک اور ویڈیوگرافی، نیچر کی ویڈیوگرافی، 2 گھنٹے کے لیے ہم ان کو موبائل الاؤ کریں گے، تھوڑی ان کی ایڈکشن بھی پوری ہو جائے، اور تھوڑا اپنے آپ کو نہیں، سیلفیز نہ بنائیں، نیچر کو، کوئی درخت کی پکچر لینی ہے، کسی پودے کی، کسی پھول کی، کسی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی پتے کی، یا کوئی چشمہ ہے، کوئی آبشار ہے، کوئی اسی طرح سے جو ہے وہ بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے، کوئی بوڑھا بزرگ ہے، کوئی پرانا مکان ہے، مطلب یہ ہے کہ جس میں کائنات کو فوکس کیا، اپنے آپ سے باہر نکلیں ذرا، کیونکہ ابھی تک تو یہ سیلفی ایڈکشن، مطلب اپنے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ دنیا میں کچھ اور بھی ہے، تو اس سے باہر نکلے۔ تو یہ ہم نے باقاعدہ ایک ایکٹیویٹی رکھی ہے کہ 2 گھنٹے جو فوٹوگرافی انہوں نے کرنی ہے وہ نیچر کی کرنی ہے، اور اس میں جس کی کوئی اچھی فوٹوگرافی ہوگی، جس میں اس نے کوئی کانسیپٹ کو ہائی لائٹ کیا ہوگا، مطلب وہ بتائے گا بھی کہ اس میں میں نے کیا چیز ہائی لائٹ کی ہے، مطلب قدرت کے رنگ دکھا رہا ہے، اللہ کی تخلیق کا نمونہ ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ دکھا رہا ہے کہ سمپلسٹی ہے اس کے اندر، دیکھیں یہاں لوگ کتنے سمپل ہیں اور سکون میں ہے، اطمینان میں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بچہ ہے اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، پرانے کپڑے پہنے، وہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، دیکھیں اس کی لائف میں کتنا سکون ہے۔ تو اس قسم کا کوئی کانسیپٹ وہ دے اپنی اس ویڈیو گرافی کے ذریعے سے یا فوٹوگرافی کے ذریعے سے، تو یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہم نے پلان کی ہے۔ اچھا، یہ جو بچے اتنی محنت کریں گے اور نیچر کو ایکسپلور کریں گے اور تصویریں بنائیں گے، کوئی نام وغیرہ بھی ان کو؟ ہاں انشاءاللہ پرائزز وغیرہ ہم نے رکھے ہیں انشاءاللہ سے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ بچوں کی ٹیمیں بنائی گئی ہیں، تو وہ ٹیمیں کن مقاصد کے لیے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں وہ؟ ہاں، یہ کانسیپٹ ہم نے نا ویسے پہلی 2 ورکشاپس کے اندر یہ مبہم سا تھا، لیکن اس میں آ کے میرا ذہن بڑا کلیئر ہو گیا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو ہم نے دوسرے دن ہی آ کے جو ہے یہ ٹیمیں بنا دی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو خود مینیج کریں، وہ بات ہے ٹرین دا ٹرینی، ہم نے ان کو ٹرینی بنانا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم نے 2nd ورکشاپ کی تو اس میں 2 بچے نکلے ایسے از خود، انہوں نے جا کے وہ ورکشاپ ہماری اپنی مسجد میں دہرائی، تو اس سے مجھے لگا کہ اگر 2 بچے خود سے آبزرو کر کے یہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم ان کو ٹرین کریں تو ان میں سے یہ مطلب زیادہ ہو سکتے ہیں جو اپنی مساجد میں جا کے یہ ورکشاپ کروا سکتے ہیں، اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ اور لوگ بھی کروائیں، یہ چیز پہلے عام ہو، تو ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ اب وہ تو جو از خود سے کرے گا تو وہ مطلب پہلے سے کوئی دعویٰ بار کر رہا ہے، اس کا ذہن تھا تو وہ آیا اور خود سے ٹریننگ لے کے چلا گیا۔ تو اب ہم نے سوچا کہ ہم ان کی ٹیمیں بنائیں، جیسے 36 بچے ہیں اس دفعہ ہمارے پاس 36 ہیں، 6 کی ہم نے ٹیمیں بنا دی، اس کا ایک لیڈر بنا دیا۔ تو اب یہ ہے کہ ہم سپروائزر ہیں، ہم مینیجر نہیں ہیں، مینیجر جو ہے وہ ٹیم لیڈر ہے، ٹیم لیڈر جو ہے 6 بندوں کی جو ٹیم ہے وہ 5 بندوں کو مینیج کر رہا ہے، اور ہم ٹیم لیڈر کو مینیج کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہمیں رات کو سلانا پڑتا ہے بچوں کو، اب والدین کے لیے خاص طور پہ اس میں نقطہ یہ ہے کہ ان کے لیے 2 بچے سلانا مشکل ہو جاتے ہیں، ہم رات 36 بچہ سلاتے ہیں تو یہ ایک ہیکٹک جاب ہے، اس کو ٹائم پہ سلانا اور ٹائم پہ جگانا، صبح 3 بجے جگانا آسان کام نہیں، تو وہ تو 2 بچوں سے مائیں تھک جاتی ہیں۔ تو اب ہم نے یہ سوچا کہ ہم ٹیم بنائیں۔ اب جو ٹیم ہے نا، ہر ٹیم کی ڈیوٹی ہے کہ وہ رات بچوں کو ٹائم پہ سلائے، صبح ٹائم پہ جگائے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیڈر کی ڈیوٹی ہے اپنے 5 بچوں کو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی ٹیم کے ممبر کو جگائے گا، اور وہ پھر 6 مل کے باقی ساروں کو جگائے۔ پھر اسی طرح 5 وقت کی نماز ہے، نماز کے لیے پہلے ہم کہتے تھے ایک آدھ دن، اب وہ ٹیم جو ہے نا اس کو ہم نے ڈیوٹی دیا آہستہ آہستہ، اس میں سستی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت ویل ڈسپلن ہے، ظاہری بات ہے وہ شعور سے نہیں کر رہے، ہم ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، ہمیں بار بار ان کو کہنا پڑتا ہے، یعنی بچے پیچھے، مطلب مثال کے طور پہ نماز کھڑی ہوگی ہے، بچے پیچھے کھڑے ہیں تو ہم بچوں کو نہیں کہیں گے، اب ہم ٹیم کو کہیں گے کہ بچوں کو آپ آگے لے کے، کیونکہ ہم کہہ دیں گے تو پھر مقصد فوت ہو جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے کھانا لگانا ہے، ٹھیک ہے، ٹیم نے، اور اس کے برتن لگانے ہیں، برتن اٹھا کے جو ہے وہ لے کے جانے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ویکیوم لگانا ہے روزانہ قالین کے اوپر۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم نے دی ہیں تاکہ وہ ایک تو ٹیم ورک بھی سیکھے، آپس میں مل کے رہنا،
تو یہ بھی سوشلائزنگ ہے، اور اس سے ان کے آپس میں بانڈنگ بھی مضبوط ہوتی ہے، ٹائم بھی اچھا اسپینڈ ہوتا ہے، دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور کچھ کام بھی ہو جاتا ہے. اور یہ کام اس طرح سے کریں گے نا تو گھر میں جا کے امید ہے کہ والدین کے ساتھ بھی ہاتھ بٹا لیں گے. لیکن آلریڈی میں نے پوچھا ہے، مطلب بچوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کہتے تو ہیں کہ ہم والدین کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، اللہ عالم. مطلب کوئی جھاڑو پوچھا لگا دیتا ہے، کوئی برتن بھی دھو دیتا ہے، کوئی کپڑے استری کر لیتا ہے، لیکن ایسے بھی ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے. آج ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ پہلی دفعہ میں اپنے کپڑے دھو رہا ہوں، تو وہ تصویر بنا رہے تھے اپنا، ہمارے عبدالستار بھائی، تو کہہ رہا تھا تصویر میری نہ بنائیں، بڑی سختی سے منع کر رہا تھا. تو وہ پوچھ رہے تھے بھائی کیوں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اگر یہ آپ نے گروپ میں شیئر کی نا تو گھر جا کے والدین نے مجھ سے یہ دھلوانے ہیں. تو انہوں نے کہنا ہے کہ اس کو تو آتا ہے یہ سارا کچھ. تو بچے اپنے اعتبار سے بڑے سمجھدار بھی ہیں کچھ. اچھا، یہ بچوں نے ہفتہ پورا موبائل کے بغیر گزارنا ہے، تو یہ کیسا رہا ان کے لیے؟ دیکھیں شروع میں ایک آدھ دن مشکل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، وہ مانگتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کی نا ایڈکشن سیم نہیں ہے، کیونکہ مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں نا، اور سب کے گھر میں ماحول بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ والدین رسپانسبل زیادہ ہوتے ہیں، اسٹرکٹ زیادہ ہوتے ہیں، وہ کچھ بچوں کو ڈسپلن میں بھی لے آتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بالکل ہی چھوڑا ہوتا ہے. یعنی پیرنٹنگ کی بھی 4 سٹائل ہیں، آپ کو پتہ ہے. کچھ اتھارٹیرین ہیں، کچھ اتھارٹیٹیو ہیں، کچھ بہت زیادہ جو ہے وہ بچوں کو ریلیکس رکھنے والے ہیں، بالکل آزادی دو. تو وہ ہمیں ذرا ان کے نا وہ پھر مختلف قسم کے ایٹیچیوڈ دیکھنے پڑتے ہیں. ہر بچے کا سیم ایٹیچیوڈ، مطلب سیم کلاس نہیں ہے نا، ہر طرح کے بچے آپس میں مکس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کچھ بچہ زیادہ تنگ کرتا ہے، کچھ ایکسیپٹ کر لیتا ہے جلدی. لیکن یہ ہے کہ چلتا ہے، اس کو وہ ایکسیپٹ کر لے. اس کی وجہ یہ کہ ہم ورک شاپ میں ایک ہی چیز کو فوکس کرتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں، بھائی موبائل ہم نے نہیں دینا. اچھا، آپ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ 10 باتوں پہ زور لگائیں گے نا تو شاید وہ 10 باتیں اتنی نہ چلیں، وہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑ جائے. تو ہم نے ایک چیز سوچی کہ ایک چیز پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا، اور وہ یہ ہے اسکرین. اب جیسے مثال کے طور پہ اب وہ آ کے کہتے ہیں جی ہمیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. پہلے تو ہمارا آدھا دن باہر گزرتا تھا. اب وہ بچہ جس کا آدھا دن باہر گزرتا ہے، وہ یہاں اس ماحول میں اس کے لیے رہنا یہی بڑا مسئلہ. مطلب اب بچے سے گھر میں والدین اگر 2 گھنٹے کے لیے موبائل لے لیں یا 1 دن کے لیے موبائل اس کو نہ دیں تو ان کو بھی اندازہ ہے کہ جی کیا ہو جائے گا اگر ان کا بچہ اسکرین ایڈکٹ ہے. یہاں 7 دن ہم نے اس کو رکھنا ہے. اس کے اندر ایگریشن بھی آتی ہے، مطلب وہ اظہار نہیں کرتا لیکن وہ اور انداز سے کبھی آوازیں نکالے گا رات سونے سے پہلے، بلیوں والی، کوئی اور آوازیں نکال، کسی اور بچے کو چھیڑ دے گا، مطلب اس کو کہے گا تو چیخ مار، وہ یہ کر وہ کر. تو وہ اپنا ایگریشن شو کرتے ہیں. دن میں موبائل کبھی مانگتے بھی ہم سے، ہم نہیں دیتے، تو وہ پھر اپنا ایگریشن اس طرح سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. بس یہ ہے کہ گھر جا کے اپنی اس روٹین کو باقی رکھ لیں. اچھا، یہ مختلف بچے آ رہے ہیں، مختلف طرح کا تجربہ ہوگا. کوئی کسی ایسے طالب علم کے ساتھ کوئی ایسا تجربہ ہوا ہو، کوئی ایسی فیڈ بیک ہو جو بڑی دل کو چھو لینے والی، بڑی غیر معمولی سی ہو؟ مختلف قسم کے مطلب طلباء کے ساتھ مختلف قسم کا ان کا فیڈ بیک ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس ورکشاپ کے اینڈ پہ بھی ریٹن فیڈ بیک بھی ان سے لیں گے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ویڈیو میں بھی ان کے تاثرات وغیرہ لیں گے. اب جیسے عام طور پہ جو ہے نا جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اچھا ایک آدھ دن ان کا مشکل ہوتا ہے، پھر جب وہ دیکھتے ہیں اسپورٹس ہو رہی ہیں، انڈور آؤٹ ڈور سوشلائزنگ ہو جاتی ہے، دوستیاں بن جاتی ہیں، پھر بھی ان کا ایک ہی مسئلہ رہ جاتا ہے. اور وہ جیسے مثال کے طور پہ ابھی کل بھی ایک بچہ کہہ رہا تھا سر ساری زندگی کے لیے رکھ لیں بس موبائل دے دیں. ٹھیک ہے، اور مطلب یہ ہے کہ گھر میں تو ہماری اتنی رسپیکٹ ہوتی نہیں ہے، آپ تو ماشاء اللہ سے ہمیں اچھی خاصی رسپیکٹ دے دیتے ہیں. تو مطلب ہمارے لیے یہاں پہ رسپیکٹ آنر سب کچھ ہے، بس موبائل نہیں. اگر ہمیں موبائل مل جائے نا تو یہ لائف ہمارے لیے بہترین ہے. لیکن وہ موبائل ان کے ذہن میں اٹکا ہوا ہے پھر، لیکن وہ اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے. اچھا، اس ورک شاپ کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ دیکھیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ 7 دن انہوں نے موبائل کے بغیر گزار لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، خاص طور پہ اس بچے کے لیے کہ مطلب جس کو 1 دن موبائل نہ ملے نا تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، وہ گھر میں کھانا نہیں کھاتا، وہ ماں باپ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، خاص اگر ماں باپ اگر اس بیہیویئر کو اپنے گھروں میں فیس کرتے ہیں تو اگر وہ بھی یہ سوچیں نا کہ ہمارا بچہ 7 دن بغیر موبائل کے اس نے گزار لیے ہیں تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی کامیابی ہے. کہ اور صبح وہ تہجد کے لیے اٹھ رہا ہے، یعنی اور ایک ڈسپلن میں ہے، ایک ڈسپلن میں. ٹھیک ہے کمی بیشی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس طرح کا آرمی والا ڈسپلن ہے، اگر ہے تو ہے ادھر بات، ہم تو اس طرح سے پنش نہیں کر رہے، اور نہ ہی کہ اس کے ساتھ ان کو کوئی سیلری ملنی ہے یا مہینے بعد جس کی وجہ سے یہ اس کو ٹالریٹ بھی کرے. کہ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے ذرا زیادہ ہاتھ کھینچا نا، سختی کی، تو یہ نہ ہو کہ یہ گھروں کو فون کریں کہ جی ہم نے جانا ہے، ہم نے تو یہاں نہیں ٹھہرنا.
تو وہ ہمیں بھی جیسے پیرنٹس میں ہوتا ہے نا کہ باپ سختی کرتا ہے تو ماں تھوڑا سا جو ہے نا نرمی کرتی ہے، ماں سختی کرتی ہے تو باپ تھوڑا سا نرمی کر کے نا اس کو، تو ہم بھی یوں کرتے ہیں کہ ایک نے سختی کی دوسرا اس کو تھپکی دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہمیں کام چلانا پڑتا ہے. مطلب یہ ساری سائیکالوجی ہے جس کو سامنے رکھ کے جو ہے نا یعنی کچھ چیزیں ہمیں خود وہ کرنا پڑتا ہے کہ اب یہ کر لیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم نے ان کے ساتھ یہ سختی کر لی ہے، موبائل ان سے لے لیا، اس نے موڈ سوئنگس دکھانے تو چلو تھوڑا سا بھی دکھا رہا ہے، چلو اگلے لمحے اس کو پھر اپنا جو ہے وہ کسی اور ایکٹیویٹی میں لگا لیں گے. مطلب ہم نے اپنا جب مقصد پورا کر لیا اب اس سے کیا ہے، مزید سختی کی ضرورت نہیں. اچھا، ورک شاپ میں کوئی ایسی چیز جو منصوبے کے مطابق نہ ہوئی ہو اور اس میں کوئی لرننگ والا پہلو بھی ہو؟ ہاں دیکھیں، اس میں ایک چیز ہے کہ ہم جو بچوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ جیسے سب سے زیادہ ہماری ایکسپیکٹیشن ڈسپلن، تو ڈسپلن میں ہم آپ یوں کہہ لیں کہ 70% 80% تک چلے جاتے ہیں، لیکن 20-30% پھر اس کے باوجود مطلب ان ٹائم کام ہم چاہتے ہیں کہ ہو لیکن نہیں ہو پاتا. بچے ہیں، اب ظاہری بات ہے 36 ہیں، وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 10:30 بجے بچے سو جائیں، اب نہیں سوتے، اس کے لیے آدھا گھنٹہ راؤنڈ لگانا پڑتا ہے، سلانا پڑتا ہے، چور لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے. آپس میں چھپ کے باتیں کریں گے، پھر ادھر آپ جب جائیں گے تو وہ پیچھے سے بات، ادھر جائیں گے تو وہ پیچھے سے بات. تو یہ ہے کہ ان ٹائم مطلب رات ان کو سونے کا دل نہیں ہوتا، صبح ان کا سونے کا دل ہوتا ہے، تو ان کی اپنی ایک روٹینز بنی ہوئی ہیں. اور اسی طرح جیسے جنک فوڈ ہے مثال کے طور پہ، اب ہم چاہتے ہیں کہ نہ کریں یہ جو بھی ان کا پیچھے سے چلا آ رہا ہے. والدین کا بھی یہی ہوتا ہے، مطلب گھر کا کھانا نہیں کھاتے، اب بہترین کھانا ماشاءاللہ سے آپ کا جو بنتا ہے بہترین زبردست میں کہوں گا، تو لیکن اس کے باوجود کچھ بچے جو ہے وہ آپ صبح ہی بلکہ آپ کے ساتھ ہی ناشتے پہ بیٹھے تھے تو وہ پراٹھا آملیٹ تھا تو وہ بچہ کیا کہہ رہا تھا، ہم نے کہا کہ بھائی کیوں نہیں کھا رہے، تو وہی کہہ رہا تھا کہ میں تو باہر سے سموسا کھا کے آ گیا، ناشتے میں سموسا کھا کے آ گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس قسم کی ان کی عادتیں بچوں کی بنی ہوئی ہیں جنک فوڈ کی، اور والدین بھی پیسہ دے کے بھیج دیتے ہیں. اب ظاہری بات شروع میں تو ہم نے 2-1 دن دیکھا، پھر ہم نے دیکھا کہ یار اس میں بھی ہم سختی کر رہے ہیں، اس میں بھی زیادہ سختی کریں گے نا، تو اب یہ ہے کہ بچے ہم سے پوچھ کے جاتے ہیں تو ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں 5 منٹ میں واپس آ جانا ہے. اور یہ آپ کا اچھا ہے کہ ماشاءاللہ ادارے کے ساتھ ہی نیچے پورا پلازا ہے، تو وہ قریب ہی جا کے 2-4 منٹ میں واقعتاً واپس آ بھی جاتے ہیں. کچھ چپس لے کے آ گیا، کوئی کرکرے اور اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ شاید جو ہے نا ہماری بھی کوئی مانی گئی ہے. ایک یہ بھی ان کو احساس ہوتا ہے نا، اگر ہم ہر بات اپنی منوائیں گے نا تو اس میں ان کو یہ، تو ہم پھر چھوٹے نا درمیان میں سے ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ ریلیز ہوتا رہے پریشر کے. نہیں اب دیکھیں کہ ان کی بات نہیں مانی گئی، ہماری بات مانی گئی، تو وہ ہم نے وہ ایک پاکٹس رکھی ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ پاکٹس نہ ہونا تو مطلب یہ ہے اب آپ کہیں کہ جی یہ بالکل ڈسپلن میں آ جائیں تو یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے، تو شاید اس کو میٹ کرنا ابھی فی الحال مشکل لگ رہا ہے ہمیں اس ایج بریکٹ کے ساتھ. اچھا، یہ 1 ہفتے کی ماشاءاللہ بھرپور ورک شاپ ہے، اس میں بچوں کی تربیت پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اور تربیت جو ہے اس کو سسٹین کرنا بھی ایک بہت ضروری معاملہ ہے. تو اب ہم ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو بچے اب واپس جائیں گے ورک شاپ کے بعد، تو جو کچھ یہاں سے لرننگ ہوئی، تربیت ہوئی، سیکھا، اب ظاہر ہے اس کے بعد والدین کی ذمہ داری آ جاتی ہے. تو والدین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس تربیت کو کنٹینیو کرنے کے لیے بڑے بڑے کیا اقدامات ہوں گے جو ان کو کرنے چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں ایک تو والدین ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید کوئی ایسا تعویذ پلا دینا ہمارے بچے کو بس ٹھیک ہو جائے، پیسے لے لیں، آپ کو 50,000 لینے ہیں، 1,00,000 لینے ہیں، بس آپ لے لیں، بس اس کو کوئی تعویذ پلا دیں یا پھونک مار دیں اس کو، اگلے لمحے یہ ٹھیک ہو جائے، میری ساری باتیں ماننا شروع کر دیں. تو ایسا تو کوئی سسٹم نہیں ہے زندگی میں. محنت کرنی پڑتی ہے نا، والدین نے بھی محنت کرنی، ہم بھی محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہی بات ہے کہ وہ 2 بچے سنبھالیں، ہم 36 سنبھالیں، ٹھیک ہے. باقی یہ کہ ٹیم ورک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سارے مل کے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک بڑا چیلنج ہے اور مختلف بیک گراؤنڈ سے. ہاں اب یہ ہے کہ واپس جا کے جو پچھلی 2 ورک شاپس ہوئی میں نے کچھ فیڈ بیک وغیرہ بھی لیا، تو بچوں کی 2-4 دن 1-2 ہفتے تک بعض بچوں کی روٹین رہی ہے لیکن مستقل نہیں رہ پاتی. اس کی وجہ وہی انوائرمنٹ، کیونکہ ہم نے ان کو 24/7 انوائرمنٹ دیا، اپنا انوائرمنٹ دیا، یہ انوائرمنٹ وہاں پر نہیں ہے. اچھا والدین اگر چاہیں کہ یہ ٹوٹلی انوائرمنٹ اپنے گھر میں دیں تو وہ مشکل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں اس میں کافی انویسٹمنٹ ہے، آپ ان کو آؤٹ ڈور جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں، اسپورٹس کروا رہے ہیں ان کو، مطلب بہت کچھ اس پہ آپ انویسٹ بھی تو کر رہے ہیں نا. انہوں نے والدین نہیں کیا، بھی ظاہری بات ہے یہاں پہ جو بچے بھیجے، اب وہ انویسٹمنٹ بہت سارے والدین کر نہیں سکتے. پھر یہ ہے کہ اس میں ہم لوگ اب آپ یوں سمجھیں کہ والدین کی جگہ پہ ہیں، ہم ایک مقصد کے تحت، ایک مشنری جذبے کے تحت لگے ہیں. اگر وہ اس طرح سے اداروں میں ان کو بھیج بھی دیں گے تو لوگوں کے جو آپ کہہ لیں کہ جی مقاصد ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، وہ تو سارے پیسہ بنانے والے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلی چیز کہ والدین کو خود لگنا پڑے گا.
سب سے عام چیز یہ ایسی ہے جیسے بچہ اسکول میں بھیج کے والدین کہتے ہیں جی بچے والے سارے اخلاق اس کو سکھا دیں، ہمارے بچے کو اسکول والے سارے اخلاق سکھا دیں. تو اب بچے کو اسکول والے تو بس ایک حد تک اس کو ایجوکیٹ کریں گے، یا بہت سارے اسکول ایسے ہوں گے جنہوں نے بزنس کے لیے پیسہ بنانے کے لیے بس ٹھیک ہے بھائی آپ ڈگری لے جاؤ ہم آپ کو پاس کر دیتے ہیں. والدین کا رول مائنس نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، والدین کو یہ سمجھنا چاہیے. اور جب بچے یہاں سے واپس جائیں گے ایک ان کی روٹین لائف جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. ہاں اب یہ ہے کہ ایز اٹ از 24/7 یہ ورکشاپ کا ماحول تو وہ گھر میں قائم نہیں کر سکتے، لیکن چند باتیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی اپنے بچوں کی بڑھائیں. فزیکل ایکٹیویٹی میں کیا آ سکتا ہے کہ جیسے بچے جو ہے ان کے گھر کے قریب کوئی جم ہے تو اس جم کو جو ہے وہ جوائن کر لیں. یا پھر فزیکل ایکٹیویٹی میں یہ آ سکتا ہے کہ کوئی قریب میں پارک ہے تو صبح کو جو ہے وہ پارک میں چلے جایا کریں. یا پھر کوئی قریب میں جو ہے وہ فٹ بال کلب ہے یا کرکٹ کلب ہے تو اپنے بچے کو اس کلب کا ممبر بنائیں. کہنے کا مقصد یہ. لیکن یہ سب خود سے بچہ کرے گا تو ایسا نہیں ہے، اس میں پیرنٹس کو خاص طور پہ والد کو جو ہے وہ ساتھ لگنا پڑے گا. سب سے اہم چیز یہ کہ والد کو جو ہے وہ ساتھ لگنا پڑے گا. والد اگر اس میں ساتھ نہیں لگے گا، والدہ اس میں ساتھ نہیں لگے گی تو یہ کام نہیں ہونے والا. تو فزیکل ایکٹیویٹی ایک بات تو میں کہوں گا کہ وہ زیادہ بڑھائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ گھر میں اپنی اولاد کو ٹائم دیں. ہمارے یہاں پیرنٹس گھر میں اولاد کو ٹائم نہیں دیتے، خاص طور پہ ایک جو سلاٹ ہے مغرب سے عشاء کے درمیان کی، یہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹائم دے. اس میں اسکرین والدین اپنی بھی آف رکھیں. تو یہ دو کام کر لینا میرے خیال میں کہ ایک مغرب سے عشاء تک ٹائم دیں بچوں کو، سوشلائزنگ کریں اور ریئل ٹائم دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو کوئی فزیکل ایکٹیویٹی جوائن کروا دیں. اور تیسری یہ ہے کہ کوئی صحبت صالحین جسے کہتے ہیں، نیک لوگوں کی کوئی کمپنی کو قریب میں کوئی بھی ادارہ، اچھا ادارہ، دینی ادارہ جس کو آپ سمجھتے ہیں اس میں بچے کو کسی کلاس میں ڈال دیں، مستقل طور پہ وہاں اٹیچ ہو جائے تو اچھے ماحول کا بھی فرق ہوتا ہے. تو یہ 3 کام کر لیں میرے خیال میں تو بہت حد تک آپ یوں کہہ لیں کہ اس ورکشاپ کا جو 70% ہے وہ بچہ ریٹین کر لے گا. اچھا، آپ نے جو والدین کے حوالے سے رہنمائی کی ہے اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ اسکرین ایڈکشن سے بچوں کو جو بچانا ہے. تو اس حوالے سے ایکچوئل لمٹ کیا ہونی چاہیے کہ بچے کو، ایک ہے کہ ایک انتہا پہ چلے جانا کہ بالکل اس کے پاس اسکرین ہو ہی نہ، یکدم ختم کر دی جائے. دوسرا یہ کہ بالکل آزادی دے دی. تو ایک متوازن لمٹ کیا ہونی چاہیے کہ کتنی اسکرین، یعنی اسکرین کتنی الاؤ کر دی جائے، اور کیا یہ کوئی ایج کے ساتھ اس کا کوئی فرق بھی ہے؟ دیکھیے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے نا، مطلب مشاہدے سے ہم لوگ اپنا سیکھتے رہتے ہیں. ہمارے بھی بچے ہیں، میرے بھی 4 بچے ہیں، اور بھی فیملی میں بڑی فیملی ہے ہماری. تو بچوں کے جو مسائل ہم دیکھتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو تو 10-12 سال تک کا بچہ ہے اس کے لیے 1 گھنٹہ بھی کافی ہے. اس سے زیادہ یہ جو بچوں کو لگایا ہوا ہے سارا دن جو ہے نا ماؤں نے وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں، یہ ہیلدی چیز نہیں ہے. یہاں سے بچے کو اصل میں ایڈکشن، ماں جو ہے وہ گھر کے کام کاج کر رہی ہے، اس کو آسان لگتا ہے کہ بچے کو موبائل پکڑا دیا، سارا دن وہ دیکھی جا رہا ہے، ریلز دیکھی جا رہا ہے. وہ بچہ ہمارے یہاں 1 سال کا بچہ ٹرین ہو گیا اسکرین میں ریل اس طرح سے گھماتا ہے، 1 سال کا بچہ. تو وہ یہ ہے کہ یہ چیز بہت خطرناک ہو گئی ہے، اس کو کم کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 1 گھنٹہ ہو جائے دن میں 10-12 سال تک کے بچے. دوسرا جو اس کے بعد آ جاتے ہیں جیسے ہم ٹین ایج کہہ رہے ہیں، اس کے لیے میرے خیال میں میکسیمم جو ہے نا 2 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جو 18+ ہیں اس میں مطلب اسکرین کو لمٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی عام طور پہ والدین کے لیے، اس لیے کہ وہ قانونی اعتبار سے بھی جوان ہو گیا، پھر وہ یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ بن جاتا ہے. تو اس میں بچے کو زیادہ آپ ایجوکیٹ ہی کرو گے کہ اس کا مثبت استعمال اور منفی استعمال. اس میں بہت سارے ایڈلٹس ہیں، ظاہری بات ہے ان کو بھی آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات 4 بچوں کا باپ بھی جو ہے سارا دن PUBG گیم کھیلتا رہتا ہے، اس کی 35-40 سال عمر ہے، تو اب ظاہری بات ہے آپ اس کے ابا جی اب اسکرین یا موبائل لیتے اچھے تو نہیں لگیں گے. تو وہ یہ ہے کہ ایک مرحلے پہ جا کے آپ کو پھر ایجوکیٹ ہی کرنا پڑتا ہے. مطلب بڑا ہو گیا نا، آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ ایڈلٹ ہے، اچھا برا جانتا ہے، وہاں ایجوکیشن سے کام چلتا ہے. لیکن یہ ہے کہ 18 سال تک تو لمٹ کرنا چاہیے، والدین کو پابندی لگانی چاہیے. لیکن وہ صرف پابندی لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس سے بچہ فرسٹریشن کا شکار ہوگا کہ والدین نے پابندی لگا دی اور خود موبائل لے کے بیٹھے ہیں اس کے سامنے. مطلب یہ ہے کہ یہ تو اب ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بچے کے اوپر آپ نے پابندی لگا دی کہ اس نے یہ والا کھانا نہیں کھانا، اور خود آپ اس کے سامنے وہ کھانا اڑائی جا رہے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ والدین کو اس کا دھیان کرنا ہے کہ پھر بچے کے سامنے اسکرین استعمال نہ کریں.
اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی رات 10 بجے بچے جو ہے وہ بیڈ کے اوپر اور کوئی اسکرین استعمال نہیں کرے گا، موبائل ہمیں جمع کروا دیں، اور خود جو ہے وہ والد یا والدہ 12 بجے تک موبائل لے کے وہ اپنے بیڈ کے اوپر سو کے وہ اسکرولنگ کر رہے ہیں. اب بچہ دیکھ رہا ہے، روشنی ہے موبائل کی، اس سے وہ فرسٹریٹ ہوگا، اس سے اس کی کوئی تربیت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے اوپر آپ کے واعظ نصیحت کا کوئی اثر ہوگا. سب سے پہلے اپنی اسکرین جو ہے نا وہ ریڈیوس کریں پیرنٹس، پھر بچے کی ریڈیوس ہوگی یا وہ کنٹرول میں آئے گا، ایکسیپٹ کرے گا یعنی اس کو. اچھا، اسکرین ٹائم کم کرنے کے والے سے آپ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ذاتی موبائل نہ ہو بلکہ کوئی کامن اسکرین ہو، یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیں ایک دم سے نا اس وقت کم کرنا شاید مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو موبائل پکڑا دیے 8-10 سال کی عمر میں، بلکہ اب تو 2 سال کی عمر میں پکڑا دیے. اب ایک بچہ جو ہے 2 سال کی عمر میں آپ نے اس کو موبائل پکڑا دیا تھا، اب وہ بچہ 14 سال کا ہو گیا، یعنی 12 سال سے موبائل استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں کہ 2 دن میں 12 دن میں وہ اس کو اچانک چھوڑ دے تو یہ پاسبل نہیں ہوگا. اب آہستہ آہستہ اس میں یہ ہے کہ اس کو اسکرین کی ایڈکشن ہو گئی ہے، اس کو بڑی اسکرین پہ لے آئیں. بڑی اسکرین جیسے LED گھر میں لگا دی یا ڈیسک ٹاپ لگا. اب اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ڈیسک ٹاپ یا اس کو لیپ ٹاپ دیں، گیمنگ لیپ ٹاپ دے دیں، وہ ایک اور ایڈکشن میں چلا جائے. ٹھیک ہے، ریلز کی ایڈکشن سے یا سوشل میڈیا انسٹا کی ایڈکشن سے وہ گیم کی ایڈکشن میں چلا جائے، یہ نہیں. بس جیسے ہمارے وقتوں میں ہوتا تھا، وہ ٹیلی ویژن ہوتا تھا، وہ ہفتے میں کوئی ایک آدھ دفعہ کوئی کارٹون لگتا تھا تو وہ بچے مکی ماؤس وغیرہ میں وہ ٹام اینڈ جیری وہ بڑے شوق سے دیکھتے تھے. اب تو یہ ہے کہ وہ اتنا آپ کہہ لیں کہ جی کنٹینٹ ہے، اتنا کنٹینٹ، ہر دوسرا بندہ تو کنٹینٹ کریٹر بنا ہوا ہے. سمندر ہے ریلز کا، آپ کہہ رہے ہیں ختم ہی نہیں ہوتا. اسکرول کیے جاؤ، وہ فیس بک پہ بیٹھ جائے، انسٹا پہ بیٹھ جائے، ٹک ٹاک پہ بیٹھ جائے، ختم ہی نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ کا دہی بنا ہوا ہے. تو ایسے میں نا آپ کو ریسٹرکشن تو لگا. اب یہ ہے کہ بڑی جو اسکرین ہوتی ہے نا اس پہ خاص طور پہ یہ چیزیں از خود جو ہے اس کے اوپر لمٹس لگ جاتی ہیں. اس چھوٹی اسکرین کے اوپر جیسے نوٹیفیکیشن آئیں گے، اب یہ اس کے دماغ کو اٹریکٹ کرتا ہے بار بار. وہ گھنٹی بجتی ہے نا، وہ بار بار اس کو کھول کے دیکھا، اچھا 4 آ گیا، 10 آ گئے، انسٹا کو کھولے گا، واٹس ایپ کھولے گا. تو وہاں یہ کہ ایک یہ کہ وہاں پہ بھی ہو جاتا ہے لیکن تردد کرنا پڑتا ہے. وہ از خود نا اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس کا اسکرین تو اس کو ملی ہوئی لیکن آہستہ آہستہ اس کا کم ہونا شروع ہو جائے. تو موبائل سے آپ جو ہے مثال کے طور پہ ٹیبلٹ پہ آئیں، ٹیبلٹ سے لیپ ٹاپ پہ آئیں، لیپ ٹاپ پہ LED پہ آئیں، ایک ترتیب سے. جیسے دین کے اندر بھی تدریجاً اس کو یہ برائی جو ہے نا اس کی سوشل ایول جو ہے اس کو ختم کروائیں. تو جتنی بڑی اسکرین پہ آئیں گے تو وہ از خود جو ہے نا چیزیں مینیج ہوتا شروع ہو جائیں گی. اچھا، جو کچھ عادات اچھی یعنی یہاں سے انہوں نے سیکھی ہیں، ان کو جاری رکھنے کے لیے اچھے دوست، اچھی صحبت، اچھا ادارہ، ان کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیں صحبت صالحین کا تو ذکر قرآن نے بھی کیا، کونوا مع الصادقین. تو اس میں سائیکالوجی میں بھی دونوں تھیریز ہیں کہ انسان کے اندر چینج جو ہے یہ انر ہوتی ہے یا آؤٹر ہوتی ہے، باہر سے آتی ہے. تو باتیں دونوں ہیں، اندر سے بھی انسان خراب ہوتا ہے اور یعنی اس کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر پہ بھی باطن پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ماحول بھی انسان کو خراب کر دیتا ہے. تو کم از کم 50% تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماحول سے آ رہا ہے. تو ماحول جو ہے نا آپ اس کا وہ درست کر دیں تو کم از کم 50% اس کے مسائل آپ حل کر دیتے ہیں. آپ اسے کہیں گے بھائی اب آپ یہ آپ کے اپنے ذاتی پرسنل مسائل رہیں گے، تو ماحول تو ضرور دینا چاہیے. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جو نیک لوگوں کا جو ہے وہ ماحول ہے تو وہ آپ کے اوپر اچھا اثر ڈالتا ہے. جیسے آپ کسی عطر خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو اور نہ صحیح عطر نہ خریدو، کم از کم خوشبو تو آئے گی نا. کسی بٹی والے کے پاس بیٹھو گے اور کچھ نہ صحیح تو کوئی آگ کی چنگاری آپ کے کپڑوں کو جو ہے وہ سوراخ کر دے گی. تو بری صحبت برے اثرات ڈالتی ہے، اچھی صحبت اچھے اثرات ڈالتی ہے. اچھی کمپنی ضرور دیں. وہی بات جو ہم نے کی کہ آپ کے گھر کے پاس کوئی دینی ادارہ ہے، کوئی معتدل لوگ ہیں، ماڈریٹ ہیں، دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلتے ہیں، بچے کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں اور اس کو مطلب جسے کہتے ہیں کہ جی کمیونیکیٹ کر کے. جب آپ اس پہ زور زبردستی کریں گے نا تو پھر وہ دین کو ایک برڈن ہی سمجھے گا. یا ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو برڈن نہ سمجھے، ویلنگلی ایسا کرے. اب ہمیں پتہ ہے کہ اس ورکشاپ میں ہمارے پاس کچھ بچے ایسے ہیں کہ جن کو ویب کی ایڈکشن ہے، وہ سالوں سے، لیکن ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کلیم نہیں کریں گے کہ جی اس کی ویب ایڈکشن ختم ہو جائے گی 7 دنوں میں، نہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں یا ہم کس کی ایفرٹ، ہم یہ کہ اس کے اندر اس کی برائی آ جائے، وہ دل سے اس کو سمجھے کہ یہ برا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے میرے لیے. تو اب کیا ہے، اب اسے کہیں پہ بھی کوئی سپورٹنگ ماحول ملے گا گھر میں تو وہ ایک ڈیسیژن لے لے گا، یا تھوڑی سی میچورٹی اس میں آئے گی تو اس وقت میں ڈیسیژن لے لے گا، یعنی یہ چیز اس کے اندر باقی رہ جائے گی. 7 دنوں میں اب ایک کی ایڈکشن 7 سال کی آپ 7 دنوں میں ختم نہیں کر سکتے.
اور اس میں بھی پیچھے دیکھیں مختلف وجوہات ہوتی ہیں. بچوں کے یہ مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ بیہیویئرل ایشو ہو گیا ہے، ویب کی طرف چلے گیا ہے، گیم اور اسکرین ایڈکشن تو عام ہے، لیکن یہ جو ویب ایڈکشن ہوتی ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں یہ پیدا ہوتا ہے بروکن فیملیز کی وجہ سے. سپریشن ہو گئی ماں باپ میں، ٹھیک ہے، والد کا ہاتھ سر پہ نہیں ہوتا، یا والدہ کی ایکسپیکٹیشن اولاد سے بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ پھر اولاد جو ہے نا، وہ والد کی بھی نگرانی نہیں ہے، والدہ کی ایکسپیکٹیشن کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ سٹریس اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. تو ایسے بچوں سے جب ہم فیڈ بیک لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم سٹریس کی وجہ سے ایسا. پھر ہم ان کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو سٹریس دور کرنے کے لیے تم ویب کی طرف آئے، ٹھیک ہے، اب ویب تمہیں نہ ملے تو تمہیں سٹریس ہو رہا ہے، تو تم اس سائیکل کے اندر چلے گئے نا. جو تمہارا جو ہے وہ سٹریس دور کر رہا تھا اب وہ تمہارے سٹریس کی وجہ بھی بن گیا. اس کو بھی تو ہم اصل میں اس کو لاجیکلی کنونس کرتے ہیں کہ یہ آپ اس پہ آ جائے، اور اس پہ وہ آ جاتا ہے. یہ ہم نے دیکھ، اس پہ وہ آ جاتا ہے، کنونس ہو جاتا ہے دل سے. وہی بات ہے کہ برائی کو کم از کم دل میں برا جانے. اب بات یہ ہے کہ آگے اس کو چھوڑنا، اس کے لیے ایک ٹائم چاہیے، ایک لمبا ٹائم چاہیے. اور وہ شاید ایک مختصر ورکشاپ میں اگر کوئی ہمت کر لے تو بڑی بات ہے، دیکھیں، لیکن اس کو شور کروانا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کوئی ایک ایسی چیز آپ بتائیں جو والدین کو اپنے بچوں کو دینی چاہیے، وہ سب سے اہم چیز کیا ہوگی؟ سب سے اہم چیز وقت ہے، ٹائم دیں. اور والدین نہیں، ٹائم نہیں دے رہے. صحیح بات یہی ہے. ہمارے گھرانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. ایون کہ مذہبی گھرانوں کی بھی میں بات کروں، ہم روبوٹس بنے ہوئے ہیں. اور مذہبی ایکٹیویٹیز بھی ہماری یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک وہ اس طرح کہ ہم اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دے پاتے. تو ایسا ٹائم جو کوالٹی ٹائم ہے، جو صرف ان کے لیے ہو. موبائل فون بند کر دیں بھائی، یہ آپ کے لیے ٹائم. اب یہ نہیں کہ اس وقت میں کوئی مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے، میں دین کا ہی سوال ہے اس کا جواب دے رہا ہوں. نہیں، ہمیں علیحدہ سے ٹائم دینا، سب کو دینا چاہیے. کسی کی کتنی کوئی بزی لائف ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی دنیا کے لیے بہت مصروف ہے، ڈاکٹر ہے، چلو ٹھیک ہے، لوگ اس کے سے جو ہے وہ اس کی کنسلٹ کرنے کے لیے 6 مہینے انتظار کرتے ہیں. لیکن اپنی اولاد کے لیے وہ فادر ہے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے، اس کو ٹائم دینا ہے. تو جب ٹائم دیں گے تو اولاد بنے گی. سب سے اہم چیز یہ ٹائم دیں، کوالٹی ٹائم دیں، بیوی کو بھی دیں اور بچوں کو بھی دیں. اچھا، ورک شاپ کے بعد کے لیے آپ نے ایک پوسٹ ورک شاپ پیرنٹ مینول بھی بنایا ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیے اس میں جیسے ہمیں بعض جو ہے، چونکہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز واٹس ایپ گروپس میں شیئر کر رہے ہیں، وہاں پیرنٹس بھی ایڈ ہیں. یہ جو ورک شاپ ہماری ہو رہی ہے، جب بچے ان کے ایکٹیویٹیز ان کے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں تو اب وہ پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو کیسے باقی رکھیں. تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک مینول بنا لیا کہ یہ چیزیں آپ کر لیں اور اس ٹائم سلاٹ میں آپ کر لیں. مطلب جیسے ابھی 2 3 4 کر کے ہم نے اس کو جم جوائن کرواتے ہیں، اس کو کوئی مارشل آرٹ کی کلاس، فٹ بال کلب، کرکٹ ٹیم کوئی جوائن کر لے آپ کے قریب میں، کوئی پارک ہے تو وہاں پہ اس کو مارننگ واک کے لیے لے جایا کریں، کوئی ایکسرسائز میں اس کو ڈال دیں. مغرب سے عشاء کے درمیان میں کوئی سلاٹ رکھ لیں جس میں آپ سب گھر والے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں، جیسے ہم بچپن میں ہوتے تھے. اسکرین تھی نہیں اتنی، تو یہی ہے کہ گھر والے مغرب کے بعد بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے. ہم یاد ہے ایک تربوز آتا تھا تو اس تربوز کے اوپر 1 گھنٹہ گزر جاتا تھا اس کو کھاتے کھاتے. تو یہ تھا، مطلب سوشلائزنگ تھی، ایکچوئل لائف تھی، ریئل لائف تھی. تو ہم اس انوائرمنٹ میں بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ اسکرین ختم ہو، اور یہی ان کی مطلب ایک آدھ دن تو وہ ان کی آئس بریکنگ نہیں ہو پاتی نا، لیکن ایک آدھ دن بعد جب انہیں کچھ نظر نہیں آتا تو وہ پھر آئس بریکنگ خود ہی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ہیزیٹیشن ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت خود ہی ختم ہو جاتی ہے، ساری کھل جاتے ہیں پھر اپنا. تو وہ اصل میں اس کی جو ہے نا، جو وہ اندر سے کیا ہے پھر وہ باہر آتا ہے. تو یہ ہے کہ اس کو مطلب یہی ہے کہ ٹائم دینا چاہیے. اچھا، ایک ویکلی ٹریکر جو ہے یہ کیا ہے اور پیرنٹس اس کو کیسے استعمال کریں؟ ویکلی ٹریکر سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ایک ٹائم ٹیبل بنا دیا انشاءاللہ سے ایکسل شیٹ میں، اس کو ہم گروپس میں شیئر کر لیں گے کہ اگر کوئی اپنے بچے کو کسی روٹین میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے کوئی ٹائم ٹیبل دے دیں، کوئی مجھے چیز مطلب بتا دیں، مجھے گائیڈ کر دیں. تو ہم نے ایک بنا دیا کہ بھائی آپ اس کو دیکھ کے ٹک مار کرتے رہیں. جیسے کوئی آپ نے بچوں کو 5 وقت کی نماز جو ہے اس پہ ڈالنا، تو آپ 5 وقت نماز کا ایک چارٹ بنا دو گے، ایکٹیویٹی چارٹ بنا دو گے. جب تم نے نماز پڑھ لی تم ٹک مار کر دیا کرو. تو اس طرح سے ہم نے ایکسل شیٹ میں ایک چارٹ بنا دیا والدین کے لیے، پیرنٹس کے لیے. تو اس کا پرنٹ وغیرہ نکال کے اس کے مطابق بچوں کو اس پہ ڈالنا چاہیں، فالو کرنا چاہیں. تو دیکھیں اصل محنت تو پیرنٹ نہیں کرنی ہے، بات تو یہی ہے. اچھا، کچھ مسائل تو چلیں کامن سے ہیں، اکثر جگہوں پہ پائے جاتے ہیں، لیکن کچھ خاندان ہیں جن کو ذرا غیر معمولی قسم کے کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اب وہ والدین صرف گھر کی روٹین سے تو شاید سارے مسئلے نہ حل کر سکیں، تو ان کے لیے پھر کیا سلوشن ہے؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. کچھ بچے اسپیشل ہوتے ہیں، یعنی فزیکلی آپ کہہ لیں کہ جی ان کے کچھ مسائل ہیں، آرٹسٹک بچہ ہے یا اور مطلب بولنے میں جو ہے وہ اتنا زیادہ صاف نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا، ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کی معذوری ہے، اللہ کے اس کو اجر ملے گا، اس کو بھی اس کے والدین کو بھی ملے گا، اور اس میں ہمیں حدیثوں سے بھی جو ہے وہ بشارتیں وغیرہ ملتی ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن کچھ بچے جو ہے نا وہ اپنے ماحول کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں، ماحول کی وجہ سے خراب ہو گئے، یعنی عادتیں ان کی خراب ہیں، کوئی معذوری نہیں ہے. اب ایسے بچے جو ہے نا، ان کو اگر ہم کہیں کہ یہ کوئی اسپیشل کیس ہے، جیسے ہمارے یہاں کوئی ورکشاپ میں ایک آدھا دانہ ایسا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے مطلب کہ یہ جو ہے نا بچہ کوئی خاص ہی مطلب اپنے ایک ماحول سے آیا، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہاری ہم نے تربیت کر لی تو پھر ہم سب کی کر سکتے ہیں یا تمہیں ہم نے فون کے بغیر رکھ لیا 7 دن تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک چیلنج ہے، چیلنج یور سیلف، تمہارا تو لگا ہوا ہے، ہمارا بھی لگا ہوا ہے، تو تمہاری عادتیں ہم نے برداشت کر لی. تو وہ یہ ہے کہ سمجھ آ جاتی ہیں ہمیں، لیکن ہماری کمیونیکیشن کے انداز جو ہے وہ پھر اپنے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کیا بات کر رہے تھے، اس میں اصل کویشچن کیا تھا میرے ذہن سے؟ یہ جو سنگین مسائل کا سامنا ہاں، سنگین مسائل میں پھر یہ ہے کہ میرا ذہن یہ ہے کہ ریہیب سینٹرز ہونے چاہیے، اور اب یہ بننا شروع ہو گئے. جیسے چائنا وغیرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بچوں کے حوالے سے، خاص طور اسکرین ایڈکشن کے حوالے سے ریہیب سینٹرز بنانا شروع کر دیے. بہت ساری اسٹیٹس ایسی ہیں جو لیجسلیشن کر رہی ہیں کہ انڈر 18 بچوں کو ہم اسکرین دیں ہی نہ، مطلب فون وغیرہ، موبائل فون اسکرین سے مراد ہے. تو اب یہ اسٹیٹس بھی اس طرف توجہ، کیونکہ بیہیویئرل چینجز اب تو مطلب موبائل کے حوالے سے، اسکرین کے حوالے سے تھراپیز آنا شروع ہو گئی ہیں، باقاعدہ یہ پورا ایک شعبہ بن گیا ہمارے یہاں سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹ. تو ریہیب سینٹر کے علاوہ دوسری چیز جو ہے نا، اصل اس کا حل ہے وہ کیڈٹ کالجز. ریہیب سینٹر میں آپ بچے کو 2 مہینے رکھ لیں گے، 4 مہینے، 6 مہینے، ٹھیک ہے، ہوتے بھی ہمارے یہاں جن بچوں کے کچھ سائیکالوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، تو سائیکالوجی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان کو رکھتے ہیں، مطلب سینٹرز کے اندر بچوں کو رکھتے ہیں، مطلب جن کو مثال کے طور پہ وہ ذہنی مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بعض اوقات شاکس بھی ان کو لگائے جاتے ہیں. تو ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ اس قسم کے اگر سینٹرز بننا شروع ہو جائیں، خاص طور پہ جن لوگوں کا کوئی دینی یا اسلامی ذہن ہے کام کرنے کا، اور ویلفیئر کا وہ کام بھی کر رہے ہیں، تو اس میں ایک یہ بھی شعبہ ہے دینی بنیادوں کے اوپر ایسے ریہیب سینٹرز بنانا. پھر اصل چیز مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیڈٹ کالجز ہیں، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. ہمارے ہاں ایک ادارہ ہے، مطلب باقی تو ٹھیک ہے، اس ادارے کے اپنے مسائل اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ہے کہ ڈسپلن کے حوالے سے جو ہے نا، اس ادارے کے ڈسپلن میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، یعنی آرمی کا. اب اسی بنیاد پہ پھر کیڈٹ کالجز کے ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہوا. کیڈٹ کالجز میں بھی ڈسپلن کا بہت حد تک دھیان رکھا جاتا ہے، لیکن چونکہ پیچھے مذہبی فکر اور بنیاد نہیں ہوتی، تو وہ ایک ایتھیکل اور ایسی چیزیں، اخلاقی چیزیں یا مذہبی چیزیں اس طرح سے پس منظر میں چلی جاتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مستقل حل تو یہی ہے کہ کیڈٹ کالجز اگر ہوں اور بچے وہاں جا کے میٹرک اور ایف اے کریں یا او لیول اے لیول کریں 4 سال، وہی ترتیب کے ساتھ، اس ڈسپلن کے ساتھ. یعنی اصل چیز ڈسپلن. دیکھیں ڈسپلن مین سیلف کنٹرول، اور سیلف کنٹرول کو اگر آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اسی کو ضبط نفس کہتے ہیں. ضبطیہ نفس یا اصلاح نفس یا تزکیہ نفس، یہ سیلف کنٹرول، انسان کا اپنے اوپر کنٹرول، میں نے یہ کھانا، یہ نہیں کھانا. حلال حرام کے پیچھے یہی مطلب ساری جو ہے نا چیز موجود. تو ویسے تو دیکھیں ہمارا پورا دین ہے ہی ڈسپلن، 5 وقت کی نماز ڈسپلن ہے، ڈسپلن ہی ہم کو سکھاتی ہے نا. لیکن ہوتا ہی ہے کہ وہ ڈسپلن جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، تو اس لیے ہم نماز کو ایک رسمی ایکٹیویٹی بنا لیتے ہیں، تو وہ ڈسپلن ہماری اوور آل لائف میں نہیں آ پاتا. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ڈسپلن کو فوکس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مذہب کی ایکٹیویٹیز تو وہ آلریڈی اگر کر رہا ہے یا نہیں بھی کر رہا تو چلیں اس ڈسپلن کے بہانے جو ہے وہ کر لے گا. تو ڈسپلن اگر آ جائے، ضبط نفس آ جائے، اس کا تزکیہ نفس آ جائے، تو یہ بس کرکس ہے کہ مطلب جو کرنا ہے جو نہیں کرنا یہ میرا ڈیسیژن ہے، اور میں کر سکتا ہوں اگر میں کرنا چاہوں، رکنا چاہوں تو رک سکتا ہوں. بس یہ اگر اس کے اندر آ جائے پھر ہمارا کام آسان ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کر لو یہ نہ کرو. آپ نے کیڈٹ کالج جو ہے اس کا ایک ماڈل اس کا ذکر کیا، اور آپ نے اس کی جو پازیٹیو سائڈ تھی وہ تو بتائی، ڈسپلن وغیرہ، لیکن ساتھ میں آپ نے کہا کچھ وہاں کمیاں بھی ہیں، تو اگر ان کو بھی تھوڑا ہائی لائٹ کر دیں تاکہ والدین کے ذہن میں ایک نقشہ واضح ہو جائے. دیکھیں کمیوں کے حوالے سے جو چیز میں نے نوٹ کی نا وہ یہی ہے، مطلب مذہبی اعتبار سے، یعنی مذہب کو وہ اہمیت نہیں ہے. دیکھیں ہم تو چونکہ مذہبی لوگ ہیں، سیدھی سی بات ہے، ہم تو فکری لوگ ہیں، مشنری لوگ ہیں، ہمارے نزدیک سب سے اہم چیز مذہبی ہے. ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارے اخلاق، اللہ اور اس کے رسول کتاب، یہی سب سے اہم چیز ہے. ہاں باقی یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں بہت زیادہ ڈسپلن کو فوکس کر رہے ہیں، ڈسپلن کو، وہ بھی ہم مذہب کے لیے ہی کر رہے ہیں، اور وہ چیزیں بھی ہم نے مذہب ہی سے سیکھی ہیں، مذہب ہی سے ہم نے نکالی ہیں. ٹھیک، تو کہنے کا مقصد یہ ایک ہے اسٹریٹجی، بات کرنے کا انداز، پیش کرنے کا انداز، ٹھیک ہے،
چیزوں کو لے کے چلنے کا انداز، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پیچھے اصل میں آپ کا ذہن کیا ہے، ایک بات کو آپ پریزنٹ کیسے کریں، پیچھے ذہن کے حالات کے اعتبار سے آپ بات کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، اصل سوچ۔ تو یہ سوچ پیچھے سے مذہبی نہ ہو، اگر آپ مشنری نہ ہو، تحریکی نہ ہو، تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا وہ دنیاوی مقاصد پورا کرنے کے لیے رہ جاتی ہیں۔ ٹھیک، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے اخروی مقاصد پیدا ہوں۔ یعنی اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ لیڈرشپ نہیں ہے، مطلب لیڈرز ہیں، موجود ہیں، لیکن کرپٹ ہے، کرپشن ہے، ہر جگہ کرپشن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور کرپشن، اب ایک دیندار آدمی جو صحیح معنوں میں دیندار ہو، مطلب صرف داڑھی ٹوپی دینداری نہیں ہے، یا برقع یہ دینداری، دیندار سے مراد یہ ہے کہ جس کا دل دیندار ہے، جس کے دل کے اندر تقوی، خدا خوفی، اللہ کا ڈر، جس کے اندر اخلاقیات بھی ہے، صرف عبادت نہیں، اخلاقیات، پورا دین جس کے اندر موجود ہے، یعنی آپ کہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں فالو کر رہے ہیں، ٹھیک، آپ علیہ السلام کی پرسنالٹی کو فالو۔ تو اب ایسے دیندار رہنا، لیڈرشپ آگے آئے تو امت مسلمہ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی لیڈرشپ کو آپ اسی وقت پیدا کر سکتے ہیں کہ جب صرف ڈسپلن کے اوپر آپ نہ کھڑے ہو کہ آپ نے اچھے بزنس مین بنا دینے ہیں، آپ نے اچھے لیڈرز پیدا کر دینے ہیں۔ اچھے لیڈرز تو چلیں ٹھیک ہے، ڈسپلن والے ہوں گے آپ کے پاس، بہت اچھے، لیکن یہ ہے کہ اگر کرپٹ ہوں گے تو وہ اپنا کریں گے، قوم کا نہیں کریں گے، دین کا نہیں کریں گے، دنیا کا کریں گے، آخرت کا نہیں کریں گے۔ اور یہ ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ مطلب ملک اور ملت کو، قوم کو کھانے میں لگا ہوا ہے، کوئی قوم کے لیے نہیں لگا ہوا، اپنے لیے لوگ سب کچھ بنا۔ تو یہ جو گیپ ہے، اس گیپ کو وہی دور کر سکتے ہیں جن کے اندر ایمان کی کوئی روشنی ہے اور وہ آخرہ اورینٹیڈ ہے۔ پریزنٹیشن اور چیز ہے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے پریزنٹ کر دیں اپنے کیڈٹ کالج کو، لیکن آپ پیچھے سے آخرہ اورینٹیڈ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے ورکنگ کیا ہو رہی ہے۔ سامنے تو وہ مطلب آپ کا ڈیسک ٹاپ نظر آ رہا ہے نا، لیکن پیچھے سافٹ ویئر کیا ہے، اصل چیز ہی۔ تو وہ آخرہ اورینٹیڈ، وہ دین اورینٹیڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے یہاں کیڈٹ کالجز میں یہ کمی مجھے نظر آتی ہے۔ تو اگر مذہبی لوگ آگے آئیں اور اس قسم کے کیڈٹ کالج بنائیں، ٹھیک ہے، سامنے ڈسپلن، یہ سارا کچھ یہ نظر آئے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اصل سوچ آخرت کی ہے، وہ بچوں کے اندر انکلکیٹ کریں۔ اور مطلب یہ جو بھی دیانتداری ہے، جو بیسک اخلاقیات ہے، اور وہ مذہب سے آئیں گی، صحیح بات ہے، وہ سوسائٹی سے نہیں آ سکتی، وہ عقل سے۔ آپ عقل تو مطلب یہی کہے گی کہ بھائی یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے، بس اس کی طرف جاؤ، اربوں بناؤ آپ، ٹھیک ہے، قوم کا آپ نے کیا کرنا ہے۔ دین آپ کو مطلب یہ بات سکھائے گا کہ نہیں، اپنا نہیں، اپنے فائدے کے اوپر قوم کے فائدے کو ترجیح۔ اچھا، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ورک شاپ میں ماشاء اللہ آپ کی بڑی محنت ہے، ورک شاپ سے پہلے بھی 15 دن مسلسل اس پہ کام، اس کے بعد ایک ہفتے کے لیے آپ نے پورا اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا، اور آپ بڑی باریکی میں آپ نے چیزیں سوچی بھی ہیں، 2-3 سالوں سے آپ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی آپ کا ایک فیوچر کا ویژن بھی ہوگا، تو اگلے 5 سال میں آپ اس ورک شاپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کوشش تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے بڑھیں۔ وہی جو بات ہم نے شروع میں ایک کی تھی نا، کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچے جو ہے نا اس قابل ہوں کہ یہ K2 سر کریں، یعنی مذہبی جو ہمارے ذہن کے لوگ ہیں نا، جو لیڈرز ہیں۔ اب دیکھیں K2 کون سر کر، مطلب ہمارے جیسے انسان ہی ہیں جو K2 سر کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کی کئی خواتین نکل آئیں گی جنہوں نے K2 سر کی ہوئی ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ سر کی ہوئی ہے، وہ ہمارے جیسے انسان ہیں۔ تو اب یہ جو ایک معاملہ ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی مطلب کوئی اچیومنٹ ہے۔ اچھا، وہ جن کے لیے اچیومنٹ ہے وہ صرف اپنے نام کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اس عزم، ہمت اور استقلال والے ہوں، یہ مذہبی لوگ ہوں، اور یہ مذہبی لوگ جب آگے آئیں گے نا، کوئی دین کا کام کریں گے نا، پھر خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی اور ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ وہ بیسیکلی پیچھے ہمت، عزم اور استقلال کے استعارے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اور یہ اس وقت کمی نظر آتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں کچھ گروپس ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ پیکس، اب جیسے وہ ایک ٹائیگر پیک ہے، یا اسی طرح سے وہ موسیٰ کا مسلح ہے، وہ سبمٹ کروا رہے ہیں، عام لوگوں کو سبمٹ کروا رہے ہیں۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ اس طرف جائیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ کلائمبنگ کی طرف بھی جائیں، اس طرف جائیں، مطلب ہر وہ چیز جس میں وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں۔ لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ جی میرا نام لکھا جائے، اصل مقصد یہ ہے کہ میں نے تیار ہونا ہے ایک بڑے مقصد کی خاطر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، ایکسرسائز جب آپ کریں، ضروری نہیں کہ آپ میدان جہاد میں بھی آپ کو جانا پڑے، لیکن وہ ایکسرسائز آپ کو اسٹرینتھ تو دے رہی ہے نا۔ وہ اسٹرینتھ جو آپ کو مل رہی ہے، وہ بہت سارے آپ کے ڈیسیژن میں، کوئی ادارہ چلاتے ہوئے آپ کے اوپر اسٹریس آتا ہے، تو آپ کو اس چیز کو مینیج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو وہ چیز آپ کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں، تو اس کی گروتھ کے اندر وہ اپنا رول تو پلے کر رہی ہوتی ہے۔
تو یہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس کو پھر نیچر کی طرف اور آگے اس طرف بھی لے کے جائیں کہ ورک شاپ جہاں تک ہے. اگر اس سے پھر آگے کوئی ریہیب سینٹر بن جاتے ہیں, یہاں سے کوئی لوگ ورک شاپ سے نکلتے ہیں, اس کو یہ آئیڈیا سمجھ میں آ جاتا ہے, یا یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں, بعد میں ان کی میموری بن جائے گی نا, بہت ساری چیزیں ان کی میموری بن جائیں گی, یہ لائف ٹائم میموری ہوگی, اس کو وہ یاد ہوگا کہ یار اس ورک شاپ میں نے یہ کیا تھا. اور اس وقت وہ کسی مقام پہ ہوگا تو وہ کوئی ریہیب سینٹر اور یہ اس طرف کیڈٹ کالج کی کسی ایسے کانسیپٹ کی طرف چلا جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی ہماری اچیومنٹ ہے کہ ہم نے ایک بیج ڈال دیا تھا, کسی نے اس کے اوپر پوری فصل لگا دی. اچھا, اسے کوئی مستقل ادارے کی, اسکول کی یا کوئی اکیڈمی کی شکل دینے کا کوئی منصوبہ بھی ہے؟ دیکھیں, میں تو اپنے علمی کاموں میں صحیح بات یہی ہے کہ بہت زیادہ پھنسا ہوا ہوں, لیکن میں یہ چاہتا ضرور ہوں کہ کچھ اور لوگ ایسے پیدا ہوں جو یہ کام کریں. ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا اور اسے کرنا بھی نہیں چاہیے. ہمارا ایک اسپیشلائزڈ آپ نے دیکھا ہوگا ایک درس نظامی کے حوالے سے یونیورسٹی گریجویٹ کے لیے ایک پروگرام ہے, وہ بھی اپنا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ اگر یہ کام کرنا چاہیں تو اگر وہ ہم سے کوئی مشورہ کرنا چاہیں تو ہم ہر وقت اویلیبل ہیں, دستیاب ہیں. جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے ہم ان کو گائیڈ کر دیں. تو کچھ لوگوں جن کی مینیجیریل سکلز اچھی ہیں, اگر آرمی کے کچھ ریٹائرڈ لوگ یہ کام کریں نا اور مذہبی ذہن کے ہوں, وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر انداز میں یہ کر سکتے ہیں اگر ان کو مذہبی گائیڈ لائن کو دے دی جائے اور وہ خود اس کو اچھے طریقے سے مینیج کریں گے. دیکھیں, ہم لوگ اچھے شاید مینیجر نہ ہوں, میں ایک اچھا مینیجر نہ ہوں, ہاں میں یہ سمجھتا ہوں میں ایک اچھا ریسرچر ہوں, ایک استاد ہوں, لیکن جو چیز میرے اندر نہیں ہے وہ نہیں ہے. ہر آدمی نے اپنے ایک فیلڈ میں ایک اچھا کام کیا, ٹھیک ہے, ہر بندہ ہر فن مولا ہوتا بھی نہیں. تو یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اچھے مینیجرز ہیں, خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی کا ڈپارٹمنٹ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ وہ مطلب گیا سے گیا گزرا بھی ان کا نا مطلب مینجمنٹ میں اچھا ہوتا ہے. اور عموماً ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ادارے بھی بہت سارے ہائر کر لیتے ہیں آرمی کے ریٹائرڈ لوگوں کو. تو یہ لوگ جو ہے نا اگر اس میں آگے, کیونکہ یہ اصل چیز یہ ڈسپلن ہی ہے, باقی جو چیز ہے نا وہ تو ٹھیک ہے, وہ چلا سکتے ہیں, وہ ٹیچرز بھی چلا سکتے ہیں, ریسرچر بھی, کریکلم ڈیولپ کرنا ہے, اس کے اندر مذہبیت ڈالنی ہے, اخلاق کو بہتر بنانا ہے, لیکن یہ چیز ایک مشکل ہے ڈسپلن والی. اب مجھے نہیں پتا اس وقت آرمی وغیرہ کا کیا معاملہ ہے, جب سے اسمارٹ فون وغیرہ آیا ہے کہ ان کو بھی یہ چیزیں کوئی اس میں ان کو بھی کوئی مسائل پیش آ رہے ہیں, وہ انہوں نے بھی لوگوں کو ریلیکس کر دیا, یا وہاں پہ ابھی تک وہی صورتحال ہے کہ موبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہے, یا لوگوں نے وہاں پہ بھی رکھی ہیں چوری چھپے اور سارا دن وہی کچھ چل رہا ہے. اب مجھے یہ معلوم نہیں, لیکن اگر وہاں پہ بھی یہ بیماری آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ بہت بڑھ گیا, پھر بہت بڑھ گیا, کہ یعنی جس ادارے کی بنیاد یہ تھی وہ بھی ہل گیا, تو پھر تو یہاں بہت زیادہ پروفیشنل لوگوں کی ضرورت ہے. اچھا, اسے مزید طلباء تک اور مزید شہروں تک پھیلانے کا کوئی منصوبہ ہے ذہن میں آپ کے؟ دیکھیں, وہ یہی ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس مختلف شہروں سے آتے ہیں, وہ ہمارے پاس اس وقت بھی ہے کہ KPK سے اور اسی طرح پنجاب سے بچے مختلف شہروں سے آتے ہیں. تو یہ از خود جو ہے ہم کوشش تو کرتے ہیں بچوں کو ایجوکیٹ کریں, جو ان میں سے کچھ بچے تھوڑے سے سینئر ہوتے ہیں کہ وہ جا کے اپنی مساجد کے اندر نا اس کو کسی نہ کسی لیول پہ اپنے قاری صاحب کو, امام صاحب کو, مسجد کے معتمم کو, کوئی بچے ایسے ہیں جن کے خود والد صاحب معتمم ہیں یا ان کا اپنا ادارہ ہے, تو وہاں پہ اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں. تو بس اس کو پھیلنے کا اصل میں ذریعہ تو یہی ہے. اچھا, جو والدین اب ظاہر ہے یہ دیکھ رہے ہیں, ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اگلے سال وہ اپنے بچوں کو بھیجیں, اور وہ کچھ تذبذب کا شکار ہیں, ان کو کیا کہیں گے آپ؟ ہاں دیکھیں, اس میں کچھ ہماری طرف سے بھی آپ کہہ لیں کہ جی کمی کوتاہی رہی ہے پلاننگ میں, اس کی وجہ کچھ مصروفیات بھی ہوتی ہیں. اس دفعہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ابھی یہ جو ورک شاپ ہماری کمپلیٹ ہوگی, اور یہ جیسے پوڈ کاسٹ بھی ہماری ہو رہی ہے یہ بھی, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارا کچھ ڈیٹا ہے, ایکٹیویٹیز کا بھی ڈیٹا ہے, وہ بھی انشاءاللہ سے اس کے اندر بھی کچھ لگ جائے گا, کچھ علیحدہ سے بھی آ جائے گا, آپ کے چینل کے اوپر بھی آ جائے گا, ہم بھی اس کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیں گے. اس میں نیچے ہم ایک فارم ڈال دیں گے, ایک رجسٹریشن فارم, یا آپ کہہ لیں انفارمیشن فارم کہہ دیں, کہ نیکسٹ ایئر کے لیے جو اپنے بچوں کو جو ہے وہ رجسٹر کروانا چاہیں, یا ہو سکتا ہے کہ دسمبر ویکیشن جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہیں, دسمبر کی چھٹیوں میں کوئی ورک شاپ ہم اس کو دیکھ لیں, تو وہ آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ سے ڈسکشن جاری رہے گی. تو اس میں یہ ہے کہ اپنے کانٹیکٹس وغیرہ وہ ہمیں دے دیں تاکہ ایک اطلاع ان کو پہنچے. جیسے ہمارے یہاں وہ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ سبسکرائب کر لیتے ہیں ویب سائٹس کو, ٹھیک ہے, کہ جی جب بھی آپ کی کوئی آفر آ رہی ہے سیل کی تو ہمیں ایک ای میل آ جائے. تو اس طرح سے لوگوں کی ای میل اور ان کے فون کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے, تو جب ہمارا کوئی نیکسٹ پروگرام ہو تو ہم ان کو ایک میسج بھیج دیں, تاکہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں تو وہ اگر مینیج کر سکتے ہیں تو اپنے بچے بھیج دیں. تو یہ کام ہم انشاءاللہ سے اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہی کر لیں گے. تو والدین کیا توقع رکھیں کہ اس طرح کی اگلی ورک شاپ کب آئے گی؟
دیکھیں ابھی تو فی الحال ہمارا یہی ہے کہ ہم اس کو ونس اے ایئر کرتے ہیں، لیکن ابھی اس ورکشاپ میں سجیشن سامنے آ رہی تھی کہ ہم اس کو ٹوائس اے ایئر کر بھی سکتے ہیں، مطلب خاص طور پہ جو دسمبر کی ویکیشنز ہوتی ہیں، کیونکہ ویکیشن کے بغیر تو یہ مشکل ہے، ویکیشن کے بغیر مشکل ہے 7 دن کے لیے بچے کو اسکول سے چھٹی کروانا، کیونکہ ہے بھی میٹرک ایف اے کے بچوں کے لیے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ گرمیوں کی چھٹیوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جون میں اس کو پلان کیا جا سکتا ہے، لیکن جون میں گرمی بہت ہوتی ہے، ہمارے یہاں لاہور میں بھی، ادھر بھی گرمی زیادہ ہوتی ہے، جولائی میں ذرا بارشیں وغیرہ ہو جاتی ہیں، لاسٹ جو ویک ہوتا ہے جولائی کا، تو ہم نے یہ جانتے بوجھتے یہ رکھا تھا، اور اس میں اے سی وغیرہ کی ورکنگ بھی اچھی ہو جاتی ہے، تو ماحول ذرا مناسب ہوتا ہے، بچے جو ہے نا ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ اصل میں رکھنے کی وجہ تھی، تو ہو سکتا ہے ہم اس کو ٹوائس اے ایئر پہ لے جائیں۔ اچھا، جو بھی بچے اور والدین یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی میسیج آپ خاص دینا چاہیں؟ دیکھیں میسیج تو یہی ہے کہ والدین بہت زیادہ بچوں کے اوپر لگاتے ہیں، میجورٹی والدین کی بات کر رہا ہوں، کچھ کے پاس تو نہیں ہے، کچھ ٹھیک ہے شاید کنجوسی بھی کرتے ہوں، لیکن ان کی تعلیم کے اوپر بہت انویسٹ کرتے ہیں، ان کی مطلب اکیڈمی کے اوپر، پھر ان کی ٹیوشن کے اوپر، ہم او لیول اے لیول کے ایک ایک بچوں کی ٹیوشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سبجیکٹ کی 20 25 25 ہزار ہوتی ہے، تو اتنا آپ انویسٹ کرتے ہیں، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 25,000 ہم نے رکھا ہوا تھا، اس میں بھی بعض بچوں نے کہا ہمیں ریلیکس کریں، تو ان کو ہم نے 20,000 کے اوپر بھی لے گئے، پھر بعض بچوں نے کہا کہ جی ہم نہیں پے کر سکتے، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے بچوں کی کوئی ٹریننگ ہو جائے، ہم نے ان کو 15,000 پہ بھی کیا۔ ابھی میں یہ کل ہی کی بات ہے، یہ سامنے آپ کے جو اسکول ہے وہاں اسپورٹس جو ہے وہاں ہو رہی تھی، بچے کھیل رہے تھے، تو میں ایسے ہی ڈیسک پہ بیٹھا تھا، تو وہ اسکول کے عملے کے کچھ لوگ بات کر رہے تھے کہ دیکھو یہ 4 5 دن یہاں رہیں گے، 2 3 دن مری میں رہیں گے، اور انہوں نے ان کو سوئمنگ کروا دی، ان کو جائی لینڈ لے گئے، یہ اور 25,000 میں، ٹھیک ہے، تو وہی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے، ظاہر بات ہے جو یہ کام کرا ان کو پتہ ہے کہ یار یہ سستا ہے، یہ کوئی مہنگا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں، ان کی تربیت ہو، ہم کو اپنے اداروں کی طرف سے کنٹریبیوٹ کر دیں، ماشاء اللہ سے آپ بہت کر رہے ہیں اس میں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کو اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، یہ ایک لائف ٹائم ان کے بچوں کے لیے ایکسپیرینس ہے، اگر ایک آدھ ہفتے کے لیے وہ جاتے ہیں، سوشلائزنگ ہو جاتی ہے، کچھ لے کے چلے جاتے ہیں، فرشتہ تو نہیں بن جائے گا ایک آدھ ہفتے میں، لیکن بہت ساری چیزیں وہ میموریز لے کے جائے گا، بھولتی نہیں۔ میں صرف ایک واقعہ بتا، بچپن میں میرے والد صاحب مجھے نا مسجد میں لے جاتے تھے، چھوٹا ہوں گا کوئی 10 12 سال کا، تو ایک دن وہ مسجد کے جو امام صاحب تھے نا، تو وہ کسی دوسرے نمازی سے کہنے لگے کہ یہ بچہ کون ہے، تو یہ نماز کے لیے بڑا ریگولر آتا ہے، تو انہوں نے میرے والد صاحب کا نام لیا، امام صاحب وہ فلاں کا بچہ ہے، کہتے ہیں اچھا، اب میں 10 12 سال، میرے ذہن میں وہ جملہ آج بھی مجھے یاد ہے، اور وہ سارا سین مجھے یاد ہے۔ اب انہوں نے مجھے ڈائریکٹ اپریشیٹ بھی نہیں کیا، لیکن مجھے لگا کہ یہ میری اپریسیشن ہو رہی ہے کہ یہ نیک بچہ ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تو ہم ہر لمحے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، آج نہ صحیح کل اس کو یہ جملہ کام آئے گا، اس کو بہت فائدہ دے گا، تو ضروری نہیں ہے کہ ابھی اگر چینج نہیں ہوا تو کبھی نہیں، ٹھیک ہے، اس کا ٹائم آتا ہے، اور جب اس کا ٹائم آتا ہے نا، تو وہ اس کے پاس کے ایکسپیرینسز اس کو بنانے میں بہت کام آتے ہیں، تو انشاءاللہ سے یہ ورکشاپ میرے خیال میں ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے، اس کی کے لیے میموریبل ایونٹس بن جائے گا زندگی کے لیے، تو اسے کہیں نہ کہیں وہ کام آئے گا، جیسے بہت سارے لوگوں سے انہوں نے ایسی ایکٹیویٹیز کی ہوتی ہیں، آپ پوچھیں وہ کہتے ہیں یار یہ میری زندگی کا میموری ہے، تو اس لیے والدین ضرور بھیجیں، یہ تھوڑی بہت اس سے جو ہے نا وہ بالکل، اگر اس کو ہم فری بھی کر دیں گے تو کوئی وہ فار گرانٹیڈ لے لے گا، اور ویسے بھی کاسٹ تو آ ہی رہی ہے نا، جہاں بچے تین وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، مجھے بتائیں ٹرانسپورٹیشن ہے ان کی مری تک کی، وہاں اکاموڈیشن ہے، بہترین ان کو ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں، اسپورٹس کروا رہے ہیں، اب سب کے اوپر کاسٹ تو آ ہی رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی بزنس ماڈل تو ہے کوئی نہیں، یہ تو ہم نے نو پروفٹ نو لاس کے اوپر ہم نے کہا کہ اصل مقصد اس کا یہی ہے، تو خیر اس کے لیے کچھ والدین انویسٹ کریں، ہم تو یہی کہیں گے آئندہ کے لیے بھی، اب اس سے نہ گھبرائیں، اس سے زیادہ وہ انویسٹ کر لیتے ہیں، ہمارے اچھی فیملی 20 25 ہزار کے ایک وقت کا کھانا کھا لیتی ہے، صحیح بات ہے، ہوٹلنگ جو کرتے ہیں جو عادی ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے 20 25 ہزار۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور والدین کی رہنمائی کے لیے تفصیلی ساری رہنمائی مہیا کی، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، یہ آج کی پوڈ کاسٹ تھی جو کہ 24/7 ورکشاپ کے حوالے سے تھی۔ یقیناً بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس ورکشاپ میں جو کچھ پلان کیا گیا ہے، جو ایکٹیویٹیز رکھی گئی ہیں، وہ ساری آپ کے سامنے آئی ہیں، اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ بہت محنت ہوئی ہے اس کے اوپر، بہت ورکنگ کی گئی ہے۔ بس آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جیسے استاد محترم نے بتایا کہ یہ جو ورکشاپ ہے یہ بچوں کی تربیت کے لیے ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے، تو والدین اس بات کا احساس کریں کہ
یہ جو ورک شاپس ہو رہی ہے یہ کسی ادارے کے فائدے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ والدین کو اس نعمت کا بہت زیادہ احساس کرنا چاہیے کہ معاشرے میں وہ لوگ موجود ہیں جو اپنا وقت اور اپنی انرجی اور اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں فی سبیل۔ اس پوری ورک شاپ کو آرگنائز کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے، اور پورا ایک ہفتہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے 10 سے 15 لوگوں کی پوری ٹیم ہے جس نے اپنا وقت ڈیڈیکیٹ کیا۔ اور سب سے بڑی بات میں تو بلکہ کہوں گا کہ جو بچے ہیں یہ اس لحاظ سے قابل رشک ہیں کہ 8 دن پورے ان کو استاد محترم کی صحبت میں سر آ رہی ہے۔ یہ ہم بھی اویل کرنا چاہیں تو شاید ہمیں نہ مل سکے، لیکن وہ اس قدر خوش نصیب ہیں۔ تو والدین اس کا احساس بجائے اس کے کہ وہی سوچتے رہیں کہ اچھا 25,000 لگ جائیں گے، 20,000 لگ جائیں گے، یہ تو جو پیسے لگ رہے ہیں یہ آپ کے بچوں پہ ہی لگ رہے ہیں۔ بہترین قسم کا ان کو کھانا مل رہا ہے، بہترین قسم کی رہائش مل رہی ہے، ہر وقت وہ یہاں انڈور ہیں تو اے سی میں ہیں، آؤٹ ڈور ان کی ٹرانسپورٹ کا پورا بندوبست ہے، بہترین اسپورٹس کی جگہ ان کے لیے ارینج کی جا رہی ہیں، اور کاسٹ سیونگ کے لیے باقاعدہ ہر شخص سے رابطہ کر کے مختلف ریفرنس نکال کے ہم نے ڈسکاؤنٹس کروائے ہیں۔ ایک ایک روپیہ بچایا بھی گیا ہے تاکہ آپ کے اوپر جو ہے برڈن نہ پڑے۔ تو جب اتنی محنت کر لی گئی اور بہت سی پوری ٹیم نے اپنا وقت لگایا، اپنی انرجی لگائی خالص اللہ کی رضا کے لیے، کسی بھی کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو جو ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں اس کے یعنی والدین، اصل میں تو تربیت والدین کی ذمہ داری تھی، اور اس تربیت کی ذمہ داری میں اسسٹ کر رہے ہیں ان کو مختلف ادارے، تو والدین اپنا پھر بھرپور اس میں انپٹ شامل کریں اور وہ بچوں کو بھیجیں، اور جو بھی اس کے فائنینشیل ایکسپینسز بھی ہیں وہ بھی میکسیمم جو وہ افورڈ کر سکتے ہیں بیئر کریں، اور جیسے ان کی طرف سے بھی ایک وہ تعاون والا معاملہ ہو، اور اس کو جیسے اس چیز کو آگے بڑھانا ہے، اور والدین کو یہ کرنا چاہیے کہ جو ادارے اور جو افراد یہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے اینڈ سے ان کو اتنا انکریج کریں کہ وہ بھی آگے بجائے اس کے کہ وہ بدل ہو رہے ہوں۔ تو یہ ٹو وے ایفرٹ ہونی چاہیے، اور والدین بھی اپنی انپٹ کریں، اور جو ادارے یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی یہ کام کریں، اور یہ صرف 30 یا 35 بچوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، یہ پوری قوم ہے، اتنی بڑی امت ہے، پوری دنیا کی ذمہ داری اس امت پر ہے، لہٰذا اس کام کو آگے بڑھنا چاہیے، اور آپ سب لوگ بھی اس میں جو جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کردار ادا کریں، اور اپنے بچوں کو اور ان کے بہترین مستقبل کو، اور اصل مستقبل جو آخرت کا مستقبل ہے اس کے حوالے سے ہمیں فکر مند ہونا ہے اور محنت کرنی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔